ڈائننگ ٹیبل پر آمنے سامنے بیٹھی یمنا اور نیلم کھانے کے دوران گفتگو میں بھی مگن تھی۔ جب ان دونوں کی توجہ وہاں آتی اجوا نے کھینچ لی تھی۔ ٹیبل کے قریب پہنچتے ہی اس نے ٹرے ٹیبل پر تقریباً پٹک دی اور آگ برساتی نظروں سے یمنا کو دیکھا۔ اپنے دل کا زہر نکالنے کے لیے خود سامنا کرنے کی ہمت کیا کریں۔ اپنے چیلوں کو میرے پاس آئندہ مت بھیجیے گا اور سنبھال کر رکھیے یہ خیراتی کھانا جو آپ نے مجھے بھیجا ہے۔ باہر بہت مل جائیں گے صدقہ خیرات لینے والے۔ جب مجھے بھوک ہوگی تو خود آ کر کھانا لے سکتی ہوں۔ یہ حق مجھے اس گھر کے مالک نے دیا ہے۔ اب جس کو آگ لگتی ہے لگے، میری جوتی کو بھی پرواہ نہیں۔ بلند بھڑکتے لہجے میں برس کر اس نے ایک خونخوار نگاہ نیلم پر ڈالی اور پھر پلٹ کر اسی طرح جارحانہ قدموں سے واپسی چلی گئی۔ دیکھا تم نے، جانے کس فطرت کی بدمزاج گھمنڈی لڑکی ہے، میرے سامنے میرے شوہر سے پیر پکڑوا لیے۔ وہ بیچارے اس کے آگے بچھے جاتے ہیں، پر مجال ہے جو یہ سیدھے منہ ان سے بات بھی کر لے۔ اور پھر بھی مجھ سے کہتی ہے کہ میں نے دل میں زہر رکھا ہوا ہے، زہر اپنے اندر بھر کر ساتھ لائی ہے اور مجھے یہاں سب کی نظروں میں برا بنانے پر تلی بیٹھی ہے۔ مہارانی کو عزت سے کمرے میں کھانا بھیجا کہ آرام میں خلل نہ پڑے، اور وہ الٹا خیراتی کھانا کہہ کر ٹیبل پر پٹک کر چلی گئی۔ یمنا غصے میں آگ بگولا ہو رہی تھی۔ آپ کیوں اپنا خون جلا رہی ہیں؟ دفع کریں جب اس کو عزت راست نہیں۔ میں سارے قزبل نکال دوں گی اس کے۔ آپ بس اپنے بھائیوں پر نظر رکھیں، بڑی توجہ دے رہے ہیں اس پر، نیلم نے سلگ کر کہا تھا۔ پتہ نہیں اب کون سا سر پھونکے گی ہاس کے کانوں میں، پہلے ہی اس کی وجہ سے وہ مجھ سے کلام تو کیا مجھے دیکھ بھی نہیں رہے۔ پتہ نہیں اس جادوگرنی نے کون سا منتر پڑھ کر پھونکا ہے ان پر کہ اس کے خلاف ایک لفظ بھی برداشت نہیں کرتے۔ یہ ڈائن میرا گھر برباد کر ہی نہ ڈالے۔ یمنا کو ہول اٹھنے لگے تھے۔ آپی اتنے وہم نہ کریں، اس ڈائن میں اتنا دم خم نہیں کہ ہم سب کی موجودگی میں اس گھر کو توڑے۔ میں سنبھال لوں گی اس کو، آپ بس حاج بھائی کو قابو میں رکھیں، نیلم نے تسلی کے ساتھ تاکید کی تھی۔ یمنا اپنے کمرے میں سو رہی تھی، جبکہ نیلم لاؤنج میں صوفے پر لیٹی چھری سے سیب کی کاشیں کاٹ کر کھاتی جانے کن گہری سوچوں میں غرق تھی۔ تبھی سناٹے سے ابھرتی کچھ آہٹوں اور سرگوشیوں نے اسے چونکایا۔ سیب کی کاش منہ میں بھر کر اس نے ذرا چپکے سے اٹھ کر صوفے کی پشت سے جھانکا۔ ڈرائنگ روم کے سامنے کھڑے یزدان اور امیر حمزہ سرگوشیوں میں جانے کیا راز و نیاز کر رہے تھے۔ سورج سے سر واپس نیچے کرتی وہ کانوں میں بجتی گھنٹیوں پر خبردار ہو گئی تھی۔ ذرا رک کر اس نے دوبارہ سر اٹھایا تو شک یقین میں بدل گیا۔ یزدان چوروں کی طرح دبے قدموں سے سیڑھیاں چڑھتا جا رہا تھا، جبکہ امیر حمزہ ڈرائنگ روم کی دیوار کی آڑ میں جا چھپا تھا۔ معاملہ سمجھنے میں نیلم کو زیادہ وقت نہیں لگا تھا۔ جو بھی ہونے جا رہا تھا ان دونوں کی ملی بھگت سے ہونے جا رہا تھا، جو لاؤنج میں نیلم کی موجودگی سے ناواقف تھے۔ اوپر جاتے ہوئے یزدان کے ہاتھ میں دور سے ہی گلاب کا پھول دیکھ کر وہ انگاروں پر لوٹتی چھری کے دستے پر گرفت مضبوط کرتی موقع پر دھاوا بولنے کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ بند دروازے پر دستک دیکھ کر یزدان واپس دبے قدموں دوڑتا ہوا سیڑھیاں اترتا، درمیان میں ہی رک کر اپنا سانس بحال کرتا، اجوا کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھا، اسے حوصلہ رکھنے کا اشارہ کرتا۔ امیر حمزہ سورج سے واپس دیوار کی آڑ میں گیا۔ جب اجوا دروازہ کھولتی باہر نکلی، اس کی حیران اور متلاشی نظریں دستک دینے والے کو کھوجتی سیڑھیوں پر رکے یزدان پر آ ٹھہر گئی تھیں۔ شانوں پر چادر درست کرتی وہ ناگوار نظروں سے اسے دیکھتی سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ مانچھے پھیلائے کھڑے یزدان نے پشت کی طرف چھپائے پھول کا دیدار اسے کروایا، جس کے تنے ہوئے تاثرات یک لخت نرم پڑے تھے۔ وہ کھلے کھلے بڑے سے سرخ گلاب کو حیرت اور پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتی 2 سٹیپس کے فاصلے پر آ رکی تھی۔ دیکھیے اجوا جی، میں کس طرح دیدہ دل فراش راہ کے یہ آپ کا منتظر ہوں۔ اجوا کے نرم تاثرات نے یزدان کی حوصلہ افزائی کی تھی، جو وہ لہک کر بولا تھا، اس گھر میں کیا اس دنیا میں آپ کی قدر نہ کرنے والا ایک میں ہی ہوں؟ کتنا خوبصورت گلاب ہے یہ! میں نے اتنا بڑا گلاب پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ حیرت اور رشک سے بولتی اجوا کی ساری توجہ خوشبو بکھیرتے گلاب پر نہ تھی۔ آپ کی اور میری پسند کتنی ملتی جلتی ہے اجوا جی۔ ارے یہ ایک گلاب کیا، میں تو ایسے ہزاروں گلاب آپ کے قدموں تلے بچھانے کے لیے تیار ہوں۔ بس ایک بار آپ میرے دل میں جھانکنے کی کوشش تو کیجیے۔ کیا رکھا ہے رنجشوں میں؟ کیوں نہ میں اور آپ مل کر ہاتھوں میں ہاتھ تھامے محبت کے گلاب چنتے نکل جائیں۔ بڑی لگاوٹوں کے بعد وہ بت بنی کھڑی اجوا کے ضبط کا امتحان لے رہا تھا۔ بمشکل اسے سنتے ہوئے اجوا کی نظریں ایک بار پھر اس جانب اٹھی تھیں جہاں وہ سر پر کفن باندھے ہاتھ میں چھری لہراتی ہوئی یوں چلتی ہوئی منظر عام پر آئی تھی کہ کیا شیرنی اپنے کچھار میں چہل قدمی کرتی ہوگی اور دیوار سے لگے کھڑے امیر حمزہ کو
چھری کی دھار دکھاتی آنکھوں کے خونخوار اشاروں سے کچھ ایسی وارننگ دے چکی تھی کہ وہ وہیں سانس روکے دیوار سے چھپکلی کی طرح چپکا ساکت تھا۔ تمہارے ساتھ ہی کیوں محبت کے گلاب چننے نکل جاؤں؟ ایسے کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں تم میں؟ وپری کھڑی نیلم کو نظر انداز کیے اجبا سپاٹ لہجے میں یزدان سے مخاطب تھی۔ سرخاب کے پر؟ اجبا جی، میرا معاملہ تو اس سے بھی آگے کا ہے۔ یزدان جذباتی ہوا تھا۔ اللہ معاف کرے، بڑے بول سے توبہ۔ اس گلاب کی طرح پاکیزہ اور انچھوا بندہ کھڑا ہے آپ کے سامنے۔ کہاں؟ اجبا نے چونک کر ارد گرد دیکھا۔ میں اجبا جی، میں بذات خود اپنے مقام کو پہچانیے، آپ کے قابل یہاں صرف میں ہوں۔ وہ مان لے گی یہ بات، وہی تمہاری حقدار خود کو کہنے والی۔ بولتے ہوئے اجبا نے پھر اسے دیکھا جو لہو رنگ آنکھوں سے اجبا کو ہی گھورتی آخری سٹیپ پر رکی بخوبی سب سن رہی تھی۔ ارے چھوڑیے، اس کے کہنے سے کیا ہوتا ہے، جہنم میں بھیجیے اس کو۔ اپنی، ہماری اور گلاب کی بات کیجیے۔ ویسے سرخ گلاب کسی کو دینے کا مطلب تو خوب سمجھتی ہوں گی آپ۔ ایک بار پھر گلاب اجبا کی طرف بڑھائے وہ بڑی لگاوٹ سے بولا تھا۔ وہ مطلب نہیں سمجھتی تو میں سمجھا دوں اسے۔ نیلم کی بلند چنگھاڑتی آواز پر بری طرح ہڑبڑاتے یزدان کے ہاتھوں سے گلاب گرتے گرتے بچا تھا۔ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر وہ ریلنگ پر جھکا اور اگلے ہی پل پورا سرخ گلاب اس کے منہ میں جا چکا تھا۔ شدید صدمے سے اجبا نے اس کے ہاتھ میں باقی رہ جانے والی سب نازک ٹہنی کو دیکھا اور پھر اسے جو بوکھلایا ہوا منہ میں بھرے گلاب کو نگلنے کی کوشش میں ہلکان تھا۔ گلاب کھا گیا، جنگلی انسان، پورا پھول نگل گیا میری آنکھوں کے سامنے۔ اتنا بڑا خوش رنگ تر و تازہ پھول سالم اتار گیا حلق میں۔ شدید غم اور غصے میں چلاتی اجبا نے بے اختیار یزدان کے بال مٹھی میں جکڑ کر اسے جھکاتے ہوئے ایک زوردار ہتھوڑا اس کی پشت پر لگا دیا تھا۔ گلاب کے پھول چاہیے گلابوں کو؟ ٹھہر ذرا، میں دینے آ رہی ہوں گلاب۔ حلق کے بل چنگاڑتی نیلم جس طرح چھری لہراتی تیزی سے اوپر آ رہی تھی اسے دیکھ کر اجبا کی ہوائیاں بھی اڑ گئیں۔ یزدان وہیں سے ریلنگ پھلانگتا دوسری طرف کود گیا۔ اجبا کو بھی اس کی تقلید میں کودنا ٹھیک لگا، سو کود گئی۔ فرش سے اٹھ کر وہ یزدان کی ہی تقلید میں ڈرائنگ روم کی طرف کھڑے امیر حمزہ کی طرف دوڑی جو بڑی زیداری سے ان دونوں کی ڈھال بن کر سامنے آ گیا تھا۔ نیلی، چھری کا مذاق نہیں، چھری پھینک دو فوراً۔ ان طوطا مینا کو ملانے کے لیے میری کاٹ کر رہا ہے۔ امیر حمزہ اب حلال ہونے کے لیے تیار ہو جا۔ فرش سے کافی اونچائی پر ریلنگ کی ڈھلوانی سطح پر پیر جمائے کھڑی وہ جو کودنے کے لیے تیار تھی۔ امیر حمزہ کو جس طرح للکارتی وہ ریلنگ سے کودی تھی، سب سے پہلے وہاں سے بھاگنے والا امیر حمزہ ہی تھا۔ اس کے پیچھے اجبا اور یزدان نے دوڑ لگا دی تھی۔ گھر کے باہر آتی وہ سانس بحال کرنے رکی تھی، جبکہ چھت کی طرف جاتے زینے پر رکے یزدان اور امیر حمزہ ایک ساتھ چلاتے اسے گھر کے باہر آتی نیلی کی طرف متوجہ کر گئے تھے۔ بھاگنا مت، میرے حق پر ڈاکہ ڈالنے والی ڈائن! نیلم کی للکار مکمل سنے بغیر وہ برقی رفتاری سے بھاگتی زینے کی طرف تیر کی طرح گئی۔ چھت کے دونوں سرے پر زینے موجود تھے جو برآمدے کی گرلز کے ساتھ ہی تھے، گھر کے اندرونی حصے سے بالکل الگ تھلگ تھے۔ وہ تینوں ایک زینے سے چڑھے اور پوری چھت عبور کر کے دوسرے سرے کے زینے کی طرف بھاگے۔ نیلم چھری لہراتی پوری رفتار سے ان کے تعاقب میں تھی۔ زینے اترنے چڑھنے کا تیسرا چکر تھا اور اجبا سب سے آگے تھی اس دوڑ میں۔ چھت پر دوڑتی وہ دوسرے زینے کی طرف جاتی یزدان کی پکار پر رک کر نیلم کی طرف متوجہ ہوئی جو سارا بوجھ ریلنگ پر ڈالے مرے مرے قدموں سے رک رک کر سیڑھیاں چڑھتی بالآخر وہیں زینے پر رک چکی تھی۔ ارے مٹی میں ملو تم سب، میری ٹانگوں کا بھرکس بنا دیا۔ میں نے بھی خون کی ندیاں نہ بہا ڈالی تو نیلم نام نہیں میرا۔ کمر کے گرد ہاتھ رکھے کھڑی وہ پھولی سانسوں کے درمیان بھی چیخی تھی، جس کے پیچھے بھاگ رہے ہو مجھ سے بچنے کے لیے یاد رکھنا یہ پچل پیری ہے، بچوں کو نگلنے والی، کالے دھاگوں پر پھونکے مارنے والی، جانے کون سی چکی کا آٹا کھاتی ہے۔ میرے کسبل نکل گئے مگر وہ دیکھو کیسے فٹ فاٹ تن کر کھڑی ہے۔ میرا ہی محبوب ملا تھا تجھے گلاب کے پھول مانگنے کے لیے، ذرا دم لینے دے مجھے، اسی چھری سے تیری بوٹیاں کر کے اسی چھت پر چیل کبوں کو کھلا دوں گی۔ ریلنگ سے ٹکی وہ کچا چبانے والے انداز میں اجبا کو ہی دھمکا رہی تھی۔ تم دونوں اس کی بکواس سننے کی بجائے جا کر چھری چھینو اس سے، بزدلوں کی طرح بھاگ رہے ہو، ایک لڑکی کو قابو نہیں کر سکتے۔ اجبا نے غصیلی نظروں سے ان دونوں کو دیکھا جو گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر جھکے ہانپ رہے تھے۔ ناٹک کر رہی ہے وہ، ہم میں سے جو اس کے قریب گیا سیکنڈ نہیں لگائے گی اس پر حملہ کرنے میں۔ ہم تو بچپن سے اسے بھگت رہے ہیں، اس ماں باپ کی بگڑی اولاد کو۔
امیر حمزہ بولا تھا۔ گرل فرینڈوں کی رونق خود نے لگا رکھی ہے، بگڑی اولاد میں ہو گئی، بڑا آیا بیبا میسنا۔ نیلم نے کھا جانے والی نظروں سے امیر حمزہ کو دیکھا۔ سب ہوشیار رہنا، کسی بھی لمحے حملہ کر دے گی یہ کسیانی بلی، یزدان بولا تھا۔ اجبا جی اس کو ہلکا مت لیں، اس کو قابو کرے گا کون؟ 7 بھائیوں کے بعد آئی ہے یہ دنیا میں، بہت بھاری ہے، منت کی بچی ہے یہ، منت کی۔ کون منت؟ اجبا نے حیرت سے پوچھا۔ وہی جو مزاروں درگاہوں پر مانگنے جاتے ہیں لوگ، امیر حمزہ نے جیسے سمجھایا تھا۔ خوار کروایا ہے اس نے خوب ماں باپ کو، ایسی ڈیٹ ہے کہ اس کے چکر میں وہ مندر تک جا پہنچے، وہاں 100 ناریل پھوڑے تھے تب دنیا میں آئی تھی یہ۔ یزدان نے مزید اسے تپا دیا تھا، جو کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورتی تازہ دم ہو چکی تھی۔ اسی مندر کی سیڑھیوں پر میرے ماں باپ کو تم بھی پڑے ملے تھے، للکاریاں مار رہے تھے، بے یارو مددگار پڑے، یہ نہیں بتائے گا؟ سیانہ گھنا بات مکمل کرتی وہ ایک ہی جسم میں 4 سٹیپ پھلانگتی چھت پر آ گئی تھی۔ بھاگو اجبا، یزدان کے دھاڑنے پر وہ ہوش میں آتی ان دونوں کے پیچھے زینے کی طرف بھاگی، مگر اب دوبارہ وہ پھرتی نہ دکھا سکی۔ نیلم نے اس طرح اس پر جھپٹا مارا تھا کہ وہ مزاحمت کرنے کے دوران سیڑھیاں اترتی اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی تھی۔ گرنے والے انداز میں اس کے قدم خود بخود دھڑ دھڑ سٹیپس پر پڑتے نیچے اسے لے جا رہے تھے۔ اجبا جی سنبھل کے، اسے یزدان کی بلند آواز سنائی دی تھی۔ اس سے پہلے کہ نیچے منہ کے بل جا گرتی، آخری سٹیپ پر 2 مضبوط بازوؤں کے حلقے نے اسے سنبھال لیا تھا۔ لو بھئی آ گئے، عورتوں کا حق مار کے چاندنی جیسا رنگ، لمبی لمبی پلکیں رکھنے والے گلابی ہیرو اپنی باہیں پھیلائے، اوپر سیڑھیوں پر رکی پہلوؤں پر ہاتھ ٹھکائے کھڑی نیلم نے خوشناک نظروں سے یاقوت کو گھورا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اجبا سے کوئی سوال کرتا، وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر دور ہوتی خونخوار نظروں سے نیلم کو گھورتی تیز قدموں سے برآمدے کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ وہ اتنے غصے میں کیوں گئی؟ تمہاری وجہ سے وہ گرنے والی تھی، میں نے خود دیکھا ہے، یاقوت نے کچھ غصیلے انداز میں باس پرس کی۔ گرنے والی تھی، مگر عین وقت پر پہنچ کر بچا لیا تم نے اسے، حالانکہ میں نے آستینیں چڑھا لی تھی اسے سنبھالنے کے لیے۔ بھائی ہو کر بھائی کا پتہ صاف کرتے ہو، حلوہ میں نے پکایا اور کھا خود گئے، عین موقع پر پہنچ کر۔ یزدان جل بھن کر دل کے پھپھولے پھوڑ گیا۔ بکواس مت کرو، یاقوت نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ یہ چھری اٹھائے اب کون سا ڈرامہ کر رہی ہو؟ یاقوت نے نیلم کو گھورا۔ یاقوت بھائی، اس لڑکی کو ذرا شرم لحاظ نہیں، ہمارے ساتھ ساتھ یہ اجبا کے پیچھے بھی چھری لے کر بھاگی ہے، امیر حمزہ نے شکایت لگائی۔ کایا آدمی، کرتوت بھی پتا، ایسے ہی نہیں بھاگ رہی تھی پیچھے چھری اٹھائے، نیلم پھاڑ کھانے والے انداز میں بولی تھی۔ پورا سچ بتاؤ ورنہ یہیں سے چھری کا ایسا وار کروں گی کہ زمانے بھر کی سہیلیاں ڈھونڈتی رہ جائیں گی لاڈلے کو۔ پھینکنا ذرا میری طرف یہ چھری، میں بھی دیکھوں تمہارے وار۔ یاقوت کے خطرناک سنجیدہ انداز نے نیلم کی زبان بند کر دی تھی۔ آخری بار نرمی سے سمجھا رہا ہوں، اجبا کے ساتھ تم سب نے انسانیت سے پیش آنا ہے، اپنی زبانوں اور حرکتوں پر بالکل کنٹرول رکھنا۔ یاقوت بھائی، ایک تو آپ اس کے بارے میں ایسی باتیں کرتی ہیں کہ میرا دماغ پلٹ جاتا ہے، اوپر سے یہ وہ یکدم رکی تھی، اس اجبا کا مجذوب بنا ہوا ہے۔ نیلم خفت سے بولتی سیڑھیوں سے نیچے آ گئی۔ مجھے تو اللہ کے نام پر بھی ایک پھول کی پتی نہیں دی آج تک اس فتنہ پرور انسان نے، اور اس اجبا کو گلاب کا پھول پیش کر رہا تھا میرے سامنے۔ کیا؟ یاقوت نے دنگ ہو کر یزدان کو دیکھا تھا۔ میں صرف اس کی ناراضگی دور کرنا چاہتا تھا، امیر حمزہ منہ سے بھاپ بھی نہیں نکال رہے اب۔ سچ بتاؤ تم نے مجھے یہ مشورہ نہیں دیا تھا کہ اجبا کو پھول پیش کرو؟ یزدان اپنے بچاؤ کے لیے امیر حمزہ کو کھینچ لایا جو پہنچ کر رہ گیا تھا۔ اوئے آستین کے کیچوے، اب پھنس گیا تو سارا ملبہ مجھ پر ڈال رہا ہے، لو جاگ گیا میرا ضمیر، اب تو میں سچ بولوں گا ہی۔ یزدان پر بگڑ کر وہ یاقوت کی طرف متوجہ ہوا۔ نیلم نے جو کہا وہی سچ ہے، اس نے اجبا کو اسی مقصد سے گلاب کا پھول پیش کیا تھا جس مقصد سے وہ لڑکی کو دیا جاتا ہے۔ ایک تو میرے اتنے قیمتی گلاب کے پودے کا اکلوتا پھول نگل گیا چبا چبا کر پھانٹا پھوٹ جانے کے خوف سے، اوپر سے میلہ بھی مجھے ہی کر رہا ہے، لعنت ہے ایسی دوستی پر۔ امیر حمزہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرتا وہاں سے 9 2 11 ہو گیا، جبکہ تالی بجا کر کلکل ہنستی نیلم کو کھا جانے والی نظروں سے یزدان نے گھورا تھا۔ گلاب کا پھول بھی پیش کر دیا، اسے نگل بھی گیا۔ جب ساری بےہودہ حرکات کر ڈالی ہیں تو ایک کام اور کرو، پیچھے جاؤ اور سوئمنگ پول میں جا کر ڈوب مرو،
याकूत के नागवार लहजे पर यजदान ने तेज नजरों से नीलम को देखा था। तुम चाहे हम भाइयों के आपस में गिरेबान पकड़वा दो, मगर नामुराद ही रहोगी। मैं नहीं मिलने वाला तुम्हें। भाई ये देखो क्या बकबक कर रहा है। अभी के अभी तो घूंसे मारकर इसकी नाक पर रुहासी होकर नीलम चीखती याकूत से बोली थी, मेरा दिमाग खराब नहीं है, इतनी प्यारी नाक है मेरे भाई की, ऐसे ही फोड़ दूं। याकूत ने कोई लगी लिपटी ना रखी। तो मैं आपकी बहन नहीं हूँ क्या? नीलम को सदमा हुआ था। कोई नहीं, मेरी तो नहीं हो, इसकी होगी। याकूत ने संजीदगी से यजदान की तरफ इशारा किया, जो दिल जलाने वाले अंदाज में कहका लगाता नीलम को जलते तवे पर चढ़ा गया था। बिल्कुल सही खिताब दिया इसको अजवा ने। कौन सा वाला, मारखोर या तरंग भरा शैतान? मुस्कुराती नजरों से याकूत ने नीलम को देखा था। दोनों इस पर खरे उतरते हैं, तिनक कर बोलती वो बरामदे की तरफ बढ़ गई थी। क्या फ़ायदा हुआ, आखिर में मेरी ही मट्टी पलीद होनी होती है, यजदान ने गिला किया। तो फिर हरकतें सुधारो, वरना सब्र से मट्टी पलीद करवाते रहो। जाते जाते याकूत ने मुस्कुराहट छुपा कर कहा था। बंद दरवाजे को देखती वो चंद लम्हों तक कुछ सोचती रही थी, मगर फिर नाचार दस्तक देनी ही पड़ी थी। खिलते दरवाजे के साथ नमूदार होते अजवा के चेहरे और आंखों में उभरती हैरानी ने यमुना को कुछ गड़बड़ा सा दिया था। जी बोलिए, कैसे आना हुआ? अजवा का लहजा सपाट था। देखो मैं कबूल करती हूँ, दोपहर में जो हुआ खाने पर वो मेरी गलती की वजह से हुआ। नीली को तो आदत है ज़रूरत से ज़्यादा बोलने की। तुम्हें उसकी और मेरी जो भी बातें बुरी लगी हैं, मैं उन सब के लिए शर्मिंदा हूँ। तुमसे ये कहने आई थी कि जो बातें हमारे दरमियान हुई उन सबको हमारे दरमियान ही ख़त्म हो जाना चाहिए। हाथ से कोई जिक्र ना करना, वो पहले ही बहुत डिस्टर्ब हैं, मुस्तकिल नाराज़ भी हैं मुझसे। वो ऑफिस से आ चुके हैं, चाय पर तुम्हारा पूछेंगे। अच्छा होगा कि तुम मेरे साथ नीचे चलो। उसकी जानिब देखे बगैर वो रुके रुके अंदाज में बोली। ठीक है आप चलें, मैं कुछ देर में आती हूँ। उसके कहने पर यमुना मजीद कुछ बोले बगैर वहाँ से चली गई थी। चाय और दीगर लवाजमात से सजी ट्रॉली समेत यमुना लाउंज में आती हाज की तरफ मुतवज्जा थीं, जिनकी सारी तवज्जो शाम के अखबार पर थी। ट्रॉली छोड़कर वो उनसे कुछ फासले पर आ बैठी। छोड़ें इस अखबार को। यकदम अखबार उनसे लेकर वो खफत से बोली, मैं अपनी गलती की माफ़ी मांग चुकी हूँ, फिर भी आपकी नाराज़गी ख़त्म नहीं हो रही। जो दिल में है वो कह दें, मुझे भी तो पता चले आखिर किस हद तक बदगुमान हैं आप मुझसे। यमुना, मैं बदगुमान नहीं हूँ, सदमे में हूँ। मुझे तुमसे बिल्कुल भी इतनी छोटी बात की उम्मीद नहीं थी जो तुमने अजवा के सामने की थी। सब जानते हैं कि तुम ज़ेवरात में कोई दिलचस्पी नहीं रखती। जो ज़ेवरात हैं वो बरसों से लॉकर में बंद पड़े हैं। तुम्हें अचानक ही अगर हीरे जवाहरात का शौक हुआ था तो मुझसे तो कहती। ऐसा कोई गया गुजरा तो नहीं था कि अफोर्ड ना कर सकता। किसके लिए मेहनत करता हूँ, किसके लिए रुपए कमाता हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए, और किसके लिए? फिर भी तुमने मुझे शर्मिंदा कर दिया। एक बार मुझसे तो कहती। मैं तो खुद तुमसे शिकायत करता हूँ कि तुम मुझसे कोई फरमाइशें क्यों नहीं करती। हाज तासुब से बोले थे, बस अनजाने में ही मैंने आपके दिल को ठेस पहुंचा दी। यकीन करें मैं उस वक्त सिर्फ अजवा से इसके ज़ेवरात के बारे में जानना चाहती थी या मौज़िम की बीवी के लगाए इल्ज़ामात और तहमतों की तस्दीक करना चाहती थी। आज उनकी बात काट गए थे। जो भी है, मैं अपने रवैये के लिए अजवा से भी माज़रत कर चुकी हूँ। अब भी अगर आपको मुझसे नाराज़गी बरकरार रखनी है तो आपकी मर्ज़ी। अजवा आ रही है, मैं उससे शॉपिंग पर जाने का पूछ लेती हूँ। अभी मुमकिन हुआ तो हम दोनों अभी चले जाएंगे। संजीदगी से बोलती वो उठकर ट्रॉली की सिम चली गई। लाउंज में आती अजवा धीमी आवाज़ में सलाम करती हाथ के सामने सोफे पर बैठ गई। आज उससे हाल अहवाल पूछ रहे थे। जब यमुना प्लेट में केक पीस और सैंडविच रखते उसकी तरफ आई थी। नहीं, मैं बस चाय पीऊंगी, वो बोली थी। तुमने दोपहर में खाना भी नहीं खाया था, थोड़ा सा ही खा लो, चाय मैं निकालती हूँ। यमुना के कुछ इसरार भरे लहजे पर उसने खामोशी से प्लेट थाम ली थी। खाना क्यों नहीं खाया तुमने? तबीयत ठीक है तुम्हारी? हाथ ने पूछा। जी हाँ, बस भूख नहीं थी, वरना भाभी ने तो बहुत कहा खाने के लिए। उसके संजीदा लहजे से ज़्यादा उसके भाभी कहने पर हाज के साथ साथ यमुना ने भी चौंक कर उसे देखा, जबकि हाज को काफ़ी इत्मीनान महसूस हुआ था यमुना और अजवा के दरमियान बनते ताल्लुक को देखकर। अभी तुम्हारे आने से पहले यमुना कह रही थी कि तुम अगर चाहो तो अभी शॉपिंग के लिए चले जाओ। हाज ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। अभी इसकी ज़रूरत नहीं, मेरा सब सामान आज या कल तक यहाँ पहुँच जाएगा। चाय का मग यमुना से लेती वो बोलती थी। तुमने मौसम को फ़ोन किया था? हाज पूछ रहे थे। नहीं, अपनी दोस्त को फ़ोन किया था। लालैन को तो जानते हैं आप? उससे अब तक दोस्ती है तुम्हारी? हाज ने हैरत से पूछा। जी, बचपन से आज तक एक वही तो दोस्त है मेरी, उसे क्या डर था।
ابھی وہ مجھے چھوڑ جاتی۔ اجوا کے سرد لہجے پر حاج نہ ہی کچھ بول سکے تھے نہ ہی اس سے نگاہ ملا سکے تھے۔ تم نے یوں ہی اپنی دوست کو زحمت دی، ہم دونوں ساتھ جا کر لیتے شاپنگ۔ خاموشی توڑتے ہوئے یمنا نے کہا۔ کیا سوچے گی تمہاری دوست کہ ضرورت کی چیزوں کے لیے تم نے اسے کہا، جبکہ وہ بھی جانتی ہوگی کہ تم اب میرے ساتھ ہو؟ حاج بولے بغیر نہ رہ سکے۔ ایسا نہیں ہے، میں نے اسے کچھ مانگا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے، مگر ماموں کی زندگی میں ہی میں نے لالین کے مشورے سے اس کے ساتھ مل کر ایک بوتیک یہیں اس شہر میں شروع کی تھی۔ بوتیک کے معاملات تو وہی سنبھالتی ہے، میں نے تو بس اس کام میں امی کی طرف سے ملنے والی رقم انویسٹ کی ہے۔ بوتیک سے میں نے اپنے لیے کچھ کپڑے وغیرہ لانے کے لیے اسے کہا ہے، باقی کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو میں بھابھی کے ساتھ جا کر لے آؤں گی۔ وہ تفصیل سے بتاتی حاج اور یمنا دونوں کو ہی حیران کر گئی۔ تمہارا بوتیک ہے یہاں اور ہمیں خبر ہی نہیں، کسی دن مجھے بھی لے کر چلنا۔ یمنا حیرت اور تجسس سے بولی۔ جی ضرور چلیے گا، اجوا نے کہا۔ تبھی لاؤنج میں یاقوت کی آمد ہو گئی۔ کہاں جانے کی تیاری ہے؟ صوفے پر براجمان ہوتے ہوئے اس نے یمنا کے ساتھ ساتھ اجوا کو بھی سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اجوا نے اپنے بوتیک کا ذکر کیا، ابھی وہیں جانے کی بات کر رہی تھی۔ یمنا کے بتانے پر وہ دنگ ہوا تھا۔ اجوا، تمہارا یہاں بوتیک ہے؟ تم تو اس شہر میں ہی پہلی بار آئی ہو۔ حیران ہوتا وہ براہ راست اس سے مخاطب ہوا تھا، جبکہ اجوا کو دوبارہ بوتیک کے بارے میں تفصیل سے بتانا پڑا۔ ویسے تمہارے آدھے سے زیادہ لباس تو ہمارے گھروں کی خواتین ہی اڑا کر لے آئیں گی۔ میرا تو مشورہ ہے کسی کو بھنک بھی نہ لگنے دینا اپنے بوتیک کی، حاج نے ازراہ مذاق کہا تھا۔ کیوں نہیں، سب کو پتہ چلنا چاہیے، اس کے بوتیک کا نام ہوگا، ڈیمانڈ بڑھے گی۔ یمنا نے فوراً کہا تھا۔ آپی، اپنے مطلب کی چیزوں کے لیے انسان کس حد تک سمجھوتا کرنے پر راضی ہو جاتا ہے، آج اندازہ ہو رہا ہے مجھے۔ یاقوت کے مسکراتے لہجے پر حاج اور اجوا نے بھی یمنا کو دیکھا تھا۔ زیادہ اندازے نہ لگاؤ، چائے پیو۔ خشناک نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے یمنا نے چائے کا مگ اسے تھمایا۔ بھئی میری بیوی مطلب پرست نہیں، اتنا تو مجھے یقین ہے، حاج بولے تھے۔ یعنی بس اتنا ہی یقین ہے آپ کو اپنی بیوی پر؟ یاقوت نے ان کا جملہ پکڑ لیا تھا۔ لگتا ہے دانی کی طرح تم نے بھی تہیہ کر لیا ہے میرے اور اپنی بہن کے درمیان جھگڑا کروانے کا۔ حاج نے خوشمگین نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ نہیں، اس کام کے لیے تو بس دانی کے ٹوٹکے ہی کافی ہیں۔ بولتے بولتے اس نے ایک نظر مسکراتی اجوا پر ڈالی، جو نظریں چراتی مسکراہٹ چھپانے کے لیے چائے کا سپ لینے لگی تھی۔ تبھی یزدان وہاں آ پہنچا۔ آپ سے کوئی ملنے آیا ہے باہر؟ آتے ہی وہ اجوا سے مخاطب ہوا تھا۔ لالین ہوگی، حاج کو بتاتی وہ جانے کے لیے تیار تھی۔ اجوا کی دوست ہے وہ، تم ان سے اندر آنے کے لیے کہو، میں ابھی آتا ہوں۔ حاج کی ہدایت پر یزدان فوراً وہاں سے گیا تھا، جبکہ حاج بھی اجوا کے ہمراہ لاؤنج سے باہر نکل گئے تھے۔ قصبے میں بیٹھ کر شہر کا بوتیک چلا رہی ہے، اپنا بزنس کر رہی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ لڑکی جس قدر زمین کے اوپر نظر آتی ہے، اس سے کئی گنا زیادہ زمین کے اندر بھی ہے۔ کوئی یقین کرے گا اسے دیکھ کر کہ کہاں تک پہنچی ہوئی ہے یہ؟ یمنا کے طنزیہ لہجے پر یاقوت نے بغور انہیں نہیں دیکھا۔ میرا خیال ہے کہ یہ بات قابل تعریف ہے کہ شہر سے دور ایک چھوٹے سے قصبے تک محدود رہ کر بھی وہ زمانے کے ساتھ چل رہی ہے، اپنی صلاحیتوں کو منوا کر آگے بڑھ رہی ہے، اپنی محنت اور بلبوتے پر وہ کسی مقام تک پہنچی ہے، محتاج نہیں ہے کسی کی۔ یہ قابل رشک بات ہے۔ منفی نظر سے دیکھیں تو اس کا ہر عمل آپ کو خراب لگے گا، اس کی اچھائی میں بھی برائی نظر آئے گی۔ حاج بھائی کے لیے اگر آپ نے اپنے ظرف کو وسیع کر لیا ہے تو اس کی طرف سے دل کو بھی صاف کر لیں۔ تم کچھ زیادہ ہی اس کی طرفداری نہیں کرتے؟ یمنا کی کڑی نظروں پر وہ گہری سانس لے کر رہ گیا۔ تبھی وہاں دوبارہ یزدان چلا آیا۔ باہر جا کر تو دیکھیں، اتنی قیمتی جہازی سائز کی سیاہ شیشوں کی لینڈ کروزر میں آئی ہے اجوا کی دوست، یزدان نے سنسنی پھیلانے والے انداز میں بتایا۔ ہے کہاں، اندر نہیں آئی؟ یمنا نے پوچھا۔ نہیں، اس کا ڈرائیور بس گیٹ کے اندر تک لایا ہے گاڑی، میں تو دور کھڑا انتظار ہی کرتا رہ گیا کہ کب اجوا کی دوست لینڈ کروزر سے طلوع ہوگی، کب اس کی جھلک نظر آئے گی، مگر وہ تو باہر ہی نہیں نکلی۔ حاج بھائی سے بھی گاڑی میں بیٹھے بیٹھے سلام دعا کی اور اب دونوں سہیلیاں گاڑی کے اندر ہی راز و نیاز میں مصروف ہیں۔ یزدان تفصیل بتا کر واپس عجلت میں چلا گیا۔ برآمدے کے سٹیپس اترتے ہوئے یاقوت نے دور گیٹ کے قریب کھڑی لینڈ کروزر کو دیکھا اور پھر یزدان کو، جو 3 بڑے بڑے سوٹ کیس ایک ساتھ کھینچتا ہوا اسی جانب آ رہا تھا۔ میں مدد کروں کیا؟ وہ یزدان سے پوچھ رہا تھا۔ ہرگز نہیں، آپ کو تو ہاتھ بھی نہیں لگانے دوں گا، میں اکیلا کافی ہوں اس کام کے لیے۔
अजबा जी का सामान है इस सूटकेसेस में। वो खुद तो फूलती हैं मगर सामान बहुत भारी भरकम मंगवाया है। भारी सूटकेस बरामदे में चढ़ाते हुए भी यजदान की सरशारी देखने लायक थी। उसका कोई इलाज नहीं था, सो उसे उसके हाल पर छोड़ता वो लॉन की सिन बढ़ गया जहां हाज अपने कजन से बातों में मसरूफ थे। अपनी ग्रे सिविक गेट से अंदर लाते गाजी की निगाह भी इस स्याहबंद शीशों वाली गाड़ी तक गई। उस गाड़ी के बाहर ही वो शायद ड्राइवर था जो इर्द गिर्द से बेनियाज खड़ा अपने फोन में मगन था। गाड़ी रोककर गाजी ने अपने गेट के सिक्योरिटी गार्ड से उस गार्ड के बारे में पूछा। वो पोर्च से अपने पोर्शन की तरफ बढ़ता अपनी तरफ आते याकूत को देखकर रुक गया। हाज भाई से मालूम हुआ है कि अजबा की ये दोस्त किसी बड़े सियासतदान की बेटी है। अजबा के कस्बे का जमींदार घराना भी है। गाजी के इस्तफसार पर याकूत ने बताया था, मेरे फ़ोन से यकीनन इसी दोस्त को कॉल की थी अजबा ने। बड़े बाप की बेटी है, सिक्योरिटी इश्यूज हैं कोई। हाज भाई के इसरार पर बहुत मुश्किल से गाड़ी गेट के अंदर लाई है, याकूत बता रहा था, जबकि बगौर से सुनते हुए गाजी को यकदम एक अजीब सा एहसास हुआ जैसे कोई मुस्तकिल उसे देख रहा है। गैर इरादी तौर पर गाजी की निगाह गेट की तरफ मौजूद गाड़ी तक गई जिसके स्याह बंद शीशों के पीछे अजबा अपनी दोस्त के साथ थी। मुझे हैरत हो रही है, ये लड़की तो छुपी रुस्तम है, कुछ तो अता पता करो इसका। मैं तो कहता हूँ उसकी मुलाकात इमाम साहब से करवा दो, वो सब पता लगाकर बता देंगे। गाजी ने कहा था, नहीं इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस मामले को मैं देख लूँगा। इमाम साहब के सामने तुम भी कोई जिक्र ना करना। जब तक पर्दा पड़ा है पड़े रहने दो, हर मामले से पर्दा उठाना ज़रूरी नहीं होता। याकूत के बहुत संजीदा लहजे पर वो खज्जल सा होता एक बार फिर चौंक कर उस गाड़ी की तरफ मुतवज्जा हुआ था। जब तक वो बाहर रहा उसे मुसलसल अपना आप किसी की निगाहों के हिसार में होता महसूस हुआ, मगर किसकी निगाहें थीं वो, ये गाजी ना जान सका था। हाज के बड़े चचा और चची बतौर ख़ास अजबा से ही मुलाकात की गर्ज से मिलने आए थे। कुछ देर तक वो ड्राइंग रूम में उनके दरमियान रही थी, लेकिन फिर जब इन सब की बातों का रुख ख़ानदानी मसले मसाइल की तरफ जाने लगा तो वो काम का बहाना करती ड्राइंग रूम से निकल आई थी। पहले सोचा सूटकेस का सामान ठिकाने लगाए, मगर तीनों सूटकेस भी तो अभी नीचे ही सीढ़ियों के पास रखे थे। वो वहीं रुकी अभी यही सोच रही थी कि सूटकेस ऊपर अपने कमरे में पहुंचाने का किससे कहे। तभी घर में आते यजदान पर उसकी नज़र पड़ी, जो कि पहले ही अजवा को अपनी तरफ मुतवज्जा देखकर मुस्तैद हो गया था। तुम जरा इधर आओ, उसकी खुली जाती आंचों पर कड़े लहजे में अजवा ने अपनी तरफ आने का इशारा किया। मरहबा मरहबा, वो सीने पर हाथ रखे चौकड़ियां भरता। अजवा जी, आपको देखकर तो मेरा दिल भी कलांचे भरने लगता है। मैं रुका होता हूँ और ज़मीन चलने लगती है, खींच लाती है मुझे आपके करीब जिससे अभी ले आई है। हुक्म करें, गुलाम हाजिर है। वो बिछा जाता अलग ही सरूर में था, जबकि अजीब नज़रों से उसे देखती अजवा यही भूल गई कि क्या कहना था। दूसरी जानिब सीढ़ियों से नीचे आते याकूत ने हैरत से अजवा के सामने रेलिंग पर बाजू टिकाए खड़े यजदान को देखा था। अजवा जी, आप भी आखिर खो ही गई मेरी आंखों में, जैसे मैं खोया रहता हूँ आपके ख्यालों में। मुझे पता है मेरे जज्बे आपको ज़ेर कर देंगे। वो जोश में आया था। जहन्नुम में गया ज़बर ज़ेर, क्या नाम था तुम्हारा? चंद स्टेप्स ऊपर रुकते याकूत से निगाह हटाती वो नागवारी से यजदान से पूछ रही थी, माँ बाप ने तो यजदान नाम रखा था, आप मुझे अपना फरहाद, मजनू, मजजूब समझकर जिस नाम से भी पुकारना चाहें पुकार लें, वैसे प्यार से मुझे सब दानी कहते हैं। यजदान के वारफ्ता अंदाज पर गला खंकार कर संभलने का इशारा देता याकूत नीचे आया था। बात सुनो, कभी किसी ने तुम्हारा इलाज करवाने की कोशिश नहीं की? अजवा तिवरियां चढ़ाए पूछ रही थी। मेरा तो अब हर इलाज आपके ही पास है अजवा जी, बड़े वालेहाना अंदाज में बोलकर यजदान ने यूं पलट कर याकूत को देखा जैसे उसकी मौजूदगी ने सारा मज़ा किरकिरा कर डाला हो। बाहर जाने का रास्ता उधर है भाई, स्पेस देना सीखें, किसी की प्राइवेसी में दखल देना जेब नहीं देता। यजदान दांत पीसता बोला था, जिस पर याकूत मुस्कुराहट छुपाए अजवा से मुखातिब हुआ। सब ठीक है, कोई मसला तो नहीं? पता नहीं इस हफ्ते की बातों ने सब भुला दिया मुझे, कुछ झिलाकर वो बोली थी। इसकी बातों पर ध्यान न दो, ये बेचारा तो मस्त है। याकूत के बाद संजीदा अंदाज पर यजदान को करंट लगा था। क्या वाकई? अजवा ने चौंक कर मशकूक नज़रों से यजदान को सर से पैर तक देखा था। भाई कुछ तो खुदा का खौफ कर लो, हर वक्त वजू की हालत में रहते हो, अभी भी वजू करके आ रहे हो ताज़ा ताज़ा, इसके बावजूद बेपरकी उड़ा रहे हो। यजदान सदमे से रोहानसा होता बिगड़ा था। बेपरकी नहीं, सच है ये, अब अजवा से क्या छुपाना, अब तो ये इस घर की फर्द है, अब इसको हम सबके बारे में पता चलना चाहिए। याकूत की संजीदगी बरकरार थी।
بھائی آپ کو قسم ہے کچھ مت بتانا سب کے سامنے، بس میرے ہی کچے چٹے کھولنے پر تلے رہتے ہو۔ بگڑتا ہوا یزدان احتجاجاً تلملاتا آدھا ریلنگ پر چڑھ چکا تھا۔ اجوا دانی کا یہ میں صرف تمہیں بتا رہا ہوں، برائے مہربانی اس سچ کو امانت کی طرح تم اپنے تک ہی محدود رکھنا۔ ہر بندے کو یہی سب کہہ کر میرا سچ بتاتے ہو، اب تو کوئی بندہ بھی ایسا نہیں بچا جو میرا سچ نہ جانتا ہو۔ وضو پر وضو کر کے میرے چرچے کروا دیے۔ یزدان کی دہائی کا بھی یاقوت پر کوئی اثر نہ ہوا تھا۔ اجوا اسے یزدان نام تو ہمارے اس گھر میں آ کر ملا ہے کہ پیدا تو جانے کہاں ہوا تھا، مگر یاور چچا اور چچی کو یہ پرانے مندر کی سیڑھیوں پر پڑا ہوا ملا تھا، وہی مندر جہاں نیلم کے ماں باپ اس کے لیے منت مانگنے گئے تھے اور اس کے لیے 100 ناریل بھی پھوڑے تھے۔ اجوا کے درمیان میں تیزی سے بولنے پر یاقوت نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تمہارا آدھا کام تمہاری اس چیلی نیلی نے کر دیا ہے، اب آگے کا بتاؤ۔ تمہیں بھی کہاں سکون ملے گا میرے سچ کے ڈنکے بجائے بغیر۔ یزدان نے کھا جانے والے انداز میں یاقوت کی حیرانی دور کی تھی۔ یاور چچا اور چچی جان کو تو بیٹی چاہیے تھی، لہٰذا میرے باپ باپ کی خواہش پر چچا چچی نے کرشنا کو ان کی گود میں ڈال دیا۔ کون کرشنا؟ اجوا نے چونک کر بات کاٹی۔ یہ کرشنا۔ یاقوت کے اشارے پر اجوا نے حیرت سے یزدان کو دیکھا جو موسمی صورت بنائے ان دونوں کو ہی دیکھ رہا تھا۔ جس کمبل میں یہ لپٹا رکھا تھا اس کمبل میں ایک خط بھی تھا۔ اس خط میں یہ پتہ چلا کہ اس کے ماں باپ نے اس کا نام کرشنا رکھا تھا اور بس اس میں یہ لکھا تھا کہ اس بچے کی پرورش بہت پیار سے کی جائے۔ بھگوان کے لیے! اب بھگوان سے ہمارا کیا لینا دینا، بس انسانیت کی خاطر ہم اسے سینے سے لگا کر رکھے ہوئے ہیں۔ گہری سانس بھر کر یاقوت نے ترہم آمیز نظروں سے یزدان کو دیکھا تھا۔ یہ بھی تو بتاؤ، سینے سے لگا کر پشت میں خنجر مارتے ہو؟ یزدان مزید بگڑا تھا۔ یہ تو بڑا ہی احسان فراموش ہے، اجوا نے کہا۔ ان کو کم نہ سمجھو، آنکھیں بند کر کے میری رام کہانی پر ایمان لانے سے پہلے ان سے وہ خط دکھانے کا کہو جو میرے ساتھ ملا تھا۔ یزدان نے لڑنے والے انداز میں کہا۔ مجھے کیا پڑی ہے؟ دین دھرم تمہارا خطرے میں ہے، جو کہنا کرنا ہے خود کرو، اجوا نے الٹا جھڑک دیا۔ وہ خط ڈھونڈ رہے ہیں، جیسے ہی ملے گا دکھا دیں گے سب کو۔ ابھی یہ سوٹ کیس اجوا کے کمرے تک پہنچا دو، یاقوت نے یزدان کو ہدایت دی۔ میں نے بھی اسے یہی کہنے کے لیے بلایا تھا، مگر اس کی باتیں شیطان کی آنت کی طرح ختم ہونے کو نہیں آ رہی تھیں۔ اجوا بولی۔ اجوا جی، میں یہ سوٹ کیس اوپر لے جا رہا ہوں، مگر یاد رکھیے گا میرا مندر والا سچ ہمارے تعلق کے درمیان نہیں آنا چاہیے۔ سوٹ کیس اٹھاتے یزدان نے روحان سے انداز میں کہا تھا۔ کون سا تعلق؟ دماغ درست ہے تمہارا یا بلاؤں تمہارے بہن بہنوئی کو؟ اجوا کے بگڑے تیوروں پر وہ سوٹ کیس سنبھالے صورت سے سیڑھیاں چڑھتا چلا گیا۔ اب یہ 2 دن تک آپ ہی اور حاج بھائی کا دماغ کھاتا رہے گا گمشدہ خط کے لیے۔ یاقوت کے مسکراتے لہجے پر ٹپکتی شرارت پر وہ بے ساختہ ہنسی تھی، مگر یاقوت کی مسکراہٹ یکلخت غائب ہو گئی۔ مس ہوتی ہارٹ بیٹ کے ساتھ وہ پلک جھپکے بغیر اسے دیکھتا اس کے چونکنے کے باوجود اپنی نگاہ اس کے چہرے سے نہ ہٹا سکا تھا۔ میں یوں ہی ذرا باہر جا رہی تھی، تم کہیں جا رہے ہو؟ جھیپے انداز میں وہ سرخ چہرے کے ساتھ بولی تھی۔ تمہارے ساتھ ہی جا رہا ہوں، آ جاؤ۔ اس کے کہنے پر اجوا نے دھڑکتے دل کو سنبھالتے ہوئے اس کے ساتھ ہی قدم بڑھا دیے۔ تم یہاں ابھی کسی گھر میں نہیں گئیں؟ چھوٹے چچا کی طرف چلیں اگر موڈ ہے تو، برآمدے میں رک کر یاقوت نے پوچھا۔ نہیں، اس وقت نہیں، منع کرتے ہوئے اس نے کچھ سوچا پھر یکدم بولی۔ پیچھے میدان کی طرف چلیں۔ اس وقت؟ یاقوت نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس وقت کیوں نہیں؟ اجوا نے جواباً سوال کیا۔ کیونکہ رات ہو چکی ہے اور ہمارے گھر کی خواتین تو دن کے وقت بھی اس جانب دیکھنے تک سے خوف کھاتی ہیں۔ خوف کیوں؟ اس خالی مکان کی وجہ سے؟ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا، تمہیں خالی مکان وجہ کیوں لگا؟ یاقوت نے بغور سے دیکھا۔ کیونکہ یہ تم بھی جانتے ہو کہ وہ مکان خالی بس نظر آتا ہے، مگر وہاں ایک پورا خاندان بستا ہے۔ تمہیں یہ کس نے بتایا؟ یاقوت چونکا تھا۔ بس پتا ہو گیا مجھے، تم نے کہا تھا کہ مجھے اس خالی مکان کے بارے میں بتاؤ گے، تم ابھی وہاں نہیں جانا چاہتے تو؟ 1 منٹ، پہلے مجھے یہ جاننا ہے کہ وہاں کوئی خاندان موجود ہے، یہ تمہیں کیسے پتا چلا؟ یاقوت کی سوئی اٹک گئی تھی۔ میرا خیال ہے کہ تم وہاں نہیں جانا چاہتے۔ وہ واپس جانے کے لیے پلٹ گئی، مگر یاقوت صورت سے سامنے آتا اسے روک گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ میں وہاں جانا نہیں چاہتا، میں بس اپنی حیرانی کی وجہ سے وہ سوال کر گیا۔ اب چلیں، وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا تو سر ہلاتی وہ راضی ہو گئی۔ تم بہت جلد ناراض ہو جاتی ہو؟ اس کے ہمراہ چلتا وہ پوچھ رہا تھا۔ بہت جلدی راضی بھی ہو جاتی ہوں۔ اجوا نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ حاج بھائی کو تو لوہے کے چنے چبوا دیے تھے، وہ بولا تھا۔ ان کا معاملہ الگ تھا، بات صرف میری ناراضگی کی نہ تھی، وہ سنجیدہ ہوتی بولی۔ میرے ساتھ رعایت کرنا، وہ بولا تھا۔ وہ کیوں؟ اجوا نے کچھ حیرت سے پوچھا۔ میرا معاملہ بھی تو الگ ہے۔ اس کے فوراً کہنے پر اجوا نے چونک کر اسے دیکھا۔
جو اپنی بے اختیار سرزد ہو جانے والی اس بے تکلفی پر کچھ گڑبڑا کر دوسری طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ ادھر ہمارا جم ہے، ہمارے غازی شہید آج سستی کو شرمندہ کرتے ورک آؤٹ کر رہے ہیں۔ عقبی حصے میں آتے ہوئے یاقوت نے رائڈنگ مشین پر دوڑتے غازی کی طرف متوجہ کیا۔ ہمارے گھر کے اکثر کنوارے حضرات یہیں پائے جاتے ہیں، جم کرتے ہیں، سوئمنگ کرتے ہیں اور حسرت سے امیر حمزہ کی بائک کو دیکھتے ہیں جسے وہ تنہا کبھی چھوڑتا نہیں، ابھی بھی دیکھو اسے چمکانے میں لگا ہے۔ یاقوت کے کہنے پر اس نے دیکھا، آہنی گیٹ کے قریب امیر حمزہ اپنی چمچماتی سپورٹس بائک کو مزید چمکانے میں مگن تھا۔ ان دونوں کے قریب پہنچنے پر ہی وہ متوجہ ہوا تھا۔ ادھر کہاں جا رہے ہیں؟ وہ بھی ان کو لے کر؟ یاقوت کو گیٹ کھولتے دیکھ کر امیر حمزہ نے حیرت سے اجوا کو دیکھا۔ وہ مجھے نہیں، میں ان کو لے کر جا رہی ہوں، اجوا نے فوراً تصحیح کی۔ لیکن حاج بھائی کو معلوم ہوا تو مسئلہ ہو جائے گا۔ اجوا سے کچھ کہنے کے بجائے امیر حمزہ نے یاقوت کو خبردار کیا۔ کچھ نہیں ہوگا، بس کچھ دور واک کر کے واپس آ رہے ہیں۔ جواب دے کر یاقوت نے اجوا کو ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ دھیمی دھیمی سے خنک ہواؤں میں گہری سانس بھرتی وہ دور پھیلے میدان کا تائرانہ جائزہ لیتی سامنے اس مکان کی عمارت پر نظریں مرکوز کر چکی تھی جو چاند کی مدھم روشنی میں بہت پر اسرار دکھائی دے رہا تھا۔ امیر حمزہ، ہمارے اس طرف آنے پر اتنا تشویش میں کیوں تھا؟ کیا حاج بھائی نے تمہیں منع کر رکھا ہے اس طرف آنے سے؟ دھیرے دھیرے اس کے ساتھ ہی میدان کی بھربھری سطح پر قدم بڑھاتی وہ پوچھ رہی تھی۔ صرف حاج بھائی نے ہی نہیں، گھر کے سبھی بڑوں نے مجھے اس مکان سے دور رہنے کی سختی سے تاکید کر رکھی ہے۔ میں اس طرف آتا ضرور ہوں لیکن خود بھی اس مکان سے دور رہتا ہوں۔ لحاظ مروت ختم کر دینے والی روایت صرف انسانوں تک محدود نہیں، اس گھر کے مکینوں نے بھی اس روایت کو تھاما ہوا ہے۔ وہ مکین جو کسی کو دکھائی نہیں دیتے مگر وہ موجود ہیں۔ گہری سنجیدگی سے بولتا وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ تم جب اس مکان کے اندر گئی تھی تو کسی کو دیکھا تم نے یا کسی کی موجودگی کو محسوس کیا؟ مجھے وہاں کچھ آوازیں سنائی دے رہی تھیں، بچوں کی، عورتوں کی، بہت سی ملی جلی آوازیں، مگر کوئی لفظ مجھے سمجھ نہیں آیا۔ اس وقت مجھے معلوم نہ تھا کہ اس مکان میں کوئی انسان نہیں، لیکن جب میں نے اس مکان کے صحن میں موجود کنویں کی جانب دیکھا تو وہاں مجھے ہلچل سی محسوس ہوئی۔ چاند کی روشنی میں وہاں کچھ سائے مجھے نظر آئے مگر بس چند لمحوں کے لیے۔ میں برآمدے تک پہنچی تو اندر کا دروازہ کھلا۔ اندر تاریکی سے جو دھواں اور خوشبو پھوٹ رہی تھی اس نے مجھے حیران کر دیا۔ ایسا دھواں تو اکثر بابا صاحب کے باغیچے میں مجھے دکھائی دیتا رہا ہے۔ ایسے میں بابا صاحب ہم سب بچوں کو کہیں اور بیٹھ کر سپارہ پڑھنے کا حکم دیتے۔ میں بہت چھوٹی تھی اسی لیے کبھی اس چیز پر دھیان نہیں دیا کہ ہم بچوں کو وہاں سے ہٹا کر بابا صاحب خود وہاں کیوں چلے جاتے ہیں۔ شاید بی جان کے ڈر کی وجہ سے ہم بچوں کا دھیان پڑھنے اور سبق یاد کرنے سے نہیں ہٹتا تھا۔ پھر بی جان نے ہمیں باغیچے میں بیٹھ کر پڑھانا شروع کر دیا۔ ہم سب بچے برگد کے درخت تلے دری بچھا کر بیٹھنے لگے۔ اس ماحول میں سمجھدار اور باشعور ہوتے ہوتے مجھے خود ہی اندازہ ہو گیا کہ وہ دھواں صرف دھواں نہیں، وہ کسی کی آمد ہے جسے بابا صاحب سے بہت رغبت ہے، اور وہ خوشبو اس خوشبو سے ملتی جلتی تھی۔ جب شاہ صاحب کی سواری یکلخت اجوا کے چپ ہو جانے پر یاقوت نے چونک کر اسے دیکھا تو مجھے اس مکان کے بارے میں کچھ بتا رہے تھے۔ اس کے بعد یوں بدل جانے پر یاقوت حیران ہوا مگر اسے ٹوکنے یا ادھوری بات مکمل کرنے کے لیے کہہ نہ سکا تھا۔ بہت تجسس کے باوجود بھی یہ مکان کتنا پرانا ہے کوئی نہیں جانتا، بس مجھے اتنا معلوم ہے کہ اس مکان میں رہتے ہوئے دادا جان نے یہ ساری زمین اپنی ملکیت میں لے لی تھی اور وہ مکان ایک ایسی مخلوق کے لیے وقف کر دیا جو میرے دادا جان کے دوست اور خیر خواہ تھے۔ میں بہت چھوٹا تھا تب سے ہی سب سے زیادہ دادا جان کے ہی قریب رہا، وہ بھی مجھے اپنے ساتھ ساتھ ہی رکھتے تھے۔ اس مکان کی طرف دادا جان کے سوا کوئی نہ آتا تھا، میں ہی ضد کر کے ان کے پیچھے لگ جاتا تھا۔ ہر جمعرات کے دن ایک مخصوص مٹھائی کی شاپ سے دادا جان مٹھائیوں کے ٹکڑے تیار کرواتے اور اپنے ان خیر خواہوں کے لیے لے جاتے جو اب بھی اس مکان میں رہتے ہیں۔ اس دن مٹھائی کی لالچ میں تو بالکل بھی میں دادا جان کے ساتھ اس مکان میں جانا نہیں بھولتا تھا، بلکہ میں تو انتظار کرتا رہتا تھا کہ کب جمعرات کا دن آئے گا اور ہم مٹھائی کے ٹکڑے لے کر جائیں گے اور کسی ایک ٹکڑے سے مجھے میرا حصہ ملے گا۔ یعنی تم نے خود ہی اپنا حصہ متعین کر لیا تھا، اتنی پسند تھی تمہیں مٹھائی؟ اجوا نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں، جب چھوٹا تھا تو کچھ زیادہ ہی پسند تھی۔ دادا جان نے کوشش کی کہ میں الگ سے صرف اپنے لیے خریدی مٹھائی لے لوں، لیکن مجھے تو ان ہی سجے سجائے ٹکڑوں میں سے اپنی من پسند مٹھائی چاہیے ہوتی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ جمعرات کو دادا جان کے سمجھانے کے باوجود میں ٹوکرے سے مٹھائی لینے کی ضد میں غم اور غصے سے دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا تو دادا جان مجھے لے کر اس مکان کے اندر چلے گئے۔ مجھے بس اتنا یاد ہے
کہ وہ مٹھائی کے 7 ٹوکروں میں سے ایک سے میرے لیے مٹھائی نکالتے ہنستے ہوئے کسی سے مخاطب تھے کہ بھائی مجھ سے اپنے اس پوتے کے آنسو برداشت نہیں ہوتے، اسی لیے ان ٹوکروں کی مٹھائی سے اس کا حصہ نکالنے کی مجھے اجازت دے دو۔ پھر انہوں نے میری پسند کی کچھ مٹھائی نکال کر میرے حوالے کر دی اور یہ سلسلہ تب تک چلتا رہا جب تک دادا جان حیات رہے۔ ان کے بعد اس مکان میں مٹھائی پہنچانے کا سلسلہ بھی بند ہو گیا۔ اجما نے اس کی بات کاٹ کر پوچھا، نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے گھر کے بڑوں نے یہ ذمہ داری سنبھال لی۔ مکان کے اندر بعد میں بھی مٹھائی کے ٹوکرے لے کر جاتا رہتا ہوں، سب کی نظر بچا کر کسی ٹوکرے سے مٹھائی بھی برابر اڑاتا رہتا ہوں۔ یعنی تم نے اپنا حصہ خود نکالنا شروع کر دیا تھا؟ اجما نے پوچھا۔ نہیں، وہ تو میں شرارتاً ایک آدھ پیس باقاعدہ اعلان کر کے اڑا لیتا تھا، میرا حصہ تو خود مجھ تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کے اطمینان سے بتانے پر اجما نے حیران اور الجھی نظروں سے اسے دیکھا۔ اعلان بھی بس اس حد تک کہ گھر کے مکینوں کو پتہ چل جائے کہ میں کیا شرارت کر رہا ہوں۔ جان بوجھ کر کی شرارت کرتا تھا تاکہ وہ نادیدہ مخلوق کسی رد عمل کا تو اظہار کرے۔ عقل شعور آنے پر مجھے تجسس رہتا تھا کہ میں اس مخلوق کی موجودگی کا کوئی ثبوت تو اپنی آنکھوں سے دیکھوں۔ پھر کوئی ثبوت ایسا ملا تمہیں؟ اجما نے فوراً پوچھا۔ ایسا آنکھوں دیکھا کوئی ثبوت نہیں ملا، لیکن مجھے یقین ہے کہ میں دوبارہ اس گھر کے ہی مکینوں سے ان کے کسی اور روپ میں براہ راست ان سے ملا ہوں۔ ایک بار جب دادا جان حیات تھے، وہ سردیوں کی ایک بہت سخت ترین سرد رات تھی۔ میں دادا جان کے کمرے میں ان کے ساتھ ہی سویا ہوا تھا۔ اچانک میری آنکھ کھلی تو دروازے پر ہلکی ہلکی دستک سنائی دی۔ گھر کے اندر دادا جان کے کمرے کے نیم وا دروازے پر گھر کا کوئی فرد ہی ہو سکتا تھا، تو دادا جان کو جگانے کی بجائے میں نے خود جا کر پورا دروازہ کھول دیا۔ سامنے ایک بہت اونچے قد آور مرد کو دیکھ کر میں سہم گیا۔ مجھے یاد ہے کہ انہوں نے بھاری سی چادر میں اپنا آدھا چہرہ بھی ڈھانپا ہوا تھا، اور جو آدھا چہرہ مجھے دکھائی دے رہا تھا نیم تاریکی میں وہ میرے لیے اجنبی تھا۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، اپنے دادا جان کو جا کر بتاؤ کریم بخش اب اس دنیا میں نہیں، نماز جنازہ کے لیے آ جائیں۔ ان کا لہجہ بہت دھیما اور پرشفقت تھا۔ میں فوراً دادا جان کے پاس گیا۔ ان کے جاگنے پر اجنبی کا پیغام دیتے ہوئے دروازے کی طرف دیکھا تو وہاں کوئی موجود نہ تھا، لیکن مجھے زیادہ حیران ہونے کا موقع نہیں ملا کیونکہ دادا کچھ دیر کے لیے بالکل سناٹے میں اور افسردہ نظر آئے۔ دادا جان کو اس وقت کہیں جانے کی تیاری کرتے دیکھ کر میں بھی ہوشیار ہو گیا۔ ان کے ساتھ ہر وقت چمٹے رہنا میری عادت تھی، میں ان سے پہلے ہی جانے کے لیے تیار تھا۔ دادا جان یقیناً بہت غمگین تھے، اسی لیے انہوں نے مجھے سمجھانے یا مجھے ضد کرنے کا موقع نہیں دیا۔ خاموشی سے مجھے گود میں اٹھایا اور گھر سے نکل کر اس میدان کی طرف آ گئے۔ دادا جان کے کندھے سے لگا میں نیم غنودگی میں تھا۔ اس گھر کے باہر مجھے تاریکی میں کچھ لوگ جمع نظر آئے۔ اس گھر کے قریب پہنچتے ہی میں گہری نیند میں سو گیا۔ اس کے بعد کا مجھے کچھ یاد نہیں۔ کریم بخش کون تھا اس کا اندازہ اب مجھے ہو گیا ہے، لیکن دادا جان سے میں نے کبھی یہ نام نہیں سنا تھا، اس رات کے بعد بھی نہیں۔ حالانکہ دادا جان گھر میں سب سے زیادہ بات چیت مجھ سے ہی کرتے تھے۔ اس مکان اور اس میں بسنے والی مخلوق کے بارے میں انہوں نے مجھے کبھی کچھ نہیں بتایا، بس یہ تاکید ضرور کرتے تھے کہ میں ان کے بغیر اور تنہا اس گھر کی طرف نہ جاؤں۔ جب میں ان کے ساتھ مٹھائی لے کر جاتا تھا تو وہ بطور خاص مجھے غسل وضو کروانے لے جاتے، یہاں تک کہ وہ میرے اور اپنے جوتے چپلیں بھی اس گھر کی طرف جانے سے پہلے ہی دیکھ لیتے کہ کہیں وہ گندے یا ناپاک نہ ہوں۔ میرے نانا جان اور تمہارے دادا جان کی شخصیت اور فطرت لگتا ہے بہت ملتی جلتی ہے، اجما نے درمیان میں کہا۔ دونوں دیرینہ دوست تھے، ایک دوسرے کے روحانی ساتھی تھے، مماثلت تو ہونی ہی ہے، یاقوت نے کہا تھا۔ میرے نانا جان کے قصبے میں مٹھائی کی دکان تھی، اب بھی ہے، موسم بھائی اسے سنبھالتے ہیں۔ میں بہت چھوٹی تھی اور اکثر ہی نانا جان کے ساتھ ان کی دکان پر ان کے ساتھ جاتی تھی۔ صفائی اور پاکی کے معاملات میں وہ بہت سخت تھے۔ ان کی دکان کے ملازم بھی وضو کر کے مٹھائی تیار کرتے تھے، تسبیح اور تلاوت کا اہتمام بھی ان کی دکان پر رہتا تھا۔ تم بتاؤ دوسری بار کیا تجربہ ہوا تمہیں؟ اجما نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ دوسری بار یہ ہوا کہ میں کوئی 10-11 سال کا تھا جب دادا جان کا انتقال ہوا۔ ان کی جدائی میرے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھی۔ میں کئی دن تک بیمار رہا۔ اس کیفیت میں ایک دن میں خاموشی میں اس گھر کے باہر آ کر بیٹھ گیا۔ بہت حساس تھا، خود کو بہت تنہا محسوس کر رہا تھا۔ بار بار دل میں خواہش ابھرتی تھی کہ کہیں سے دادا جان بس میرے سامنے آ جائیں۔ دوپہر کا وقت تھا، میں اس گھر کے بیرونی دیوار کے سائے میں بیٹھا تھا، تبھی اچانک اس گھر کے ادھ کھلے گیٹ سے میں نے 2 چھوٹے چھوٹے ہرن کے بچوں کو باہر آتے دیکھا۔ میں حیران بیٹھا تھا، ان دونوں کو میدان میں کلانچے بھرتا اور ایک دوسرے سے الجھتا ہوا دیکھتا رہا۔ وہ دونوں بہت خوبصورت تھے۔ کچھ دیر تک ادھر ادھر بھاگتے دوڑتے رہے، پھر میرے قریب آ گئے۔ مجھے ان سے مانوس ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگا، پھر تو یہ روز کا معمول بن گیا
میں دوپہر سے شام تک ان ہرن کے بچوں کے ساتھ کھیلتا اور پھر عصر کا وقت قریب آتے ہی وہ دونوں کلاچے بھرتے مکان کے اندر چلے جاتے۔ میں نے کبھی ان کے پیچھے اس مکان کے اندر جانے کی کوشش نہیں کی۔ دادا جان کی تاکید اور ہدایتیں مجھے یاد تھیں، لیکن یہ بات میرے گھر والوں سے چھپی نہ رہ سکی تھی۔ میرے چچاؤں نے مجھے اس مکان کے قریب ہرن کے بچوں کے ساتھ دیکھ لیا، مجھے سختی سے روک دیا تھا۔ تنہا اس طرف جانے پر سخت پابندی لگ گئی۔ مٹھائی ہر جمعرات کے دن پہنچانے بھی میں اپنے گھر کے بڑوں کی نگرانی میں آتا تھا۔ یاقوت کے خاموش ہونے پر وہ سامنے مکان سے نگاہ ہٹاتی اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ اور مٹھائی میں تمہارا حصہ تمہیں کیسے ملتا ہے؟ وہ میرے گھر پہنچنے سے پہلے ہی گھر پہنچ چکا ہوتا ہے، وہ بولا تھا، اور تمہاری اجازت کے بغیر کوئی اسے ہاتھ بھی نہیں لگاتا ہوگا۔ اجوا کے مسکراتے سوالیہ لہجے پر اس نے دھیرے سے ہنستے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ دانی کو سر پر چبٹ لگ چکی ہے لفافے سے مٹھائی کھانے پر۔ 3 دن تک سہما رہا وہ۔ آپی تو کچن میں قدم بھی نہیں رکھتی جب تک میں مٹھائی کا لفافہ وہاں سے نہ اٹھا لوں۔ اس جمعرات کو تم وہ لفافہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ صرف دیکھوں گی نہیں، کھاؤں گی بھی تمہاری اجازت سے۔ وہ فوراً بولی، کیوں نہیں، ضرور، میں وہ سب کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ وہ خوش دلی سے بولتا رک گیا تھا۔ وہ نگاہوں سے پوشیدہ رہ کر بھی اپنے ہونے کا احساس کروا جاتے ہیں۔ ان کے اچھا ہونے پر، ان کی مخلصی، خیرخواہی اور وفاداری پر مجھے کبھی کوئی شک نہیں رہا۔ میں نے ان کی طرف جانا چاہا تو انہوں نے مجھے آنے دیا۔ انہوں نے مجھے تنہا دیکھا تو میری تنہائی اور اداسی دور کرنے کی کوشش کی، میری دلجوئی کی، میری آمد کو قبول کیا۔ اپنے اور میرے درمیان اس مخلوق نے ایک رابطہ ہمیشہ قائم رکھا۔ کوتاہی مجھ سے ہی کہیں سرزد ہوئی ہے، اور پھر مجھے آگ اور مٹی کا فرق سمجھا دیا گیا۔ دور اس مکان پر نظر جمائے وہ عجیب لہجے میں بولا تھا، کیا تمہیں کوئی نقصان پہنچایا تھا؟ اجوا نے تشویش سے اسے دیکھا۔ نہیں، بالکل نہیں، ایسا نہیں کہا جا سکتا۔ ہاں، مگر میری اپنی غلطی کی وجہ سے میرے اپنے ہی ہاتھوں میرا دل ٹوٹتا رہا ہے۔ جس گھر کے دروازے میرے لیے کھلے رہتے تھے اب وہ میرے منہ پر بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ بہت اذیت ناک ہے۔ ایسا لگتا ہے میرا جو مقام تھا وہ مجھ سے چھن چکا ہے۔ سارے اعزاز گنوا دیے ہیں میں نے۔ چاند کی روشنی اس قدر تھی کہ اجوا کو اس کے گہرے سنجیدے چہرے پر بکھرا حزن اور ملال دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی دزدیدہ نگاہیں اب بھی اس مکان کی خستہ حال عمارت پر ساکت تھیں۔ وہ جانتے ہیں کہ دادا جان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان سے میری انسیت کس حد تک بڑھ چکی تھی۔ میں اس غلط فہمی میں رہ گیا کہ مجھ پر نظر کرم تھی، ہے اور رہے گی۔ اسی غلط فہمی میں نے ان کو ناراض کر دیا۔ ہر طرح سے راضی کرنے کی کوشش کر چکا ہوں، مگر وہ نہ مانتے ہیں، نہ مجھ سے لا تعلق ہوتے ہیں۔ کیا تم مجھے بتاؤ گے کہ تم سے کیا غلطی سرزد ہوئی تھی؟ اجوا نے جھجکتے انداز میں پوچھ لیا، جس پر یاقوت نے گہری سانس بھر کر اسے دیکھا۔ بار بار غلطیوں کے تذکرے دہراتے رہنے سے ازالہ نہیں ہوتا، البتہ پچھتاوے ضرور بڑھ جاتے ہیں۔ کم از کم اس وقت میں اپنے پچھتاووں کو بڑھانا نہیں چاہتا۔ پھر کسی مسکراہٹ کے ساتھ وہ بولا، اور پھر اس کے ساتھ ہی واپسی کے لیے قدم بڑھا دیے۔ غلطی ہو جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم خاص نہیں رہے۔ وہ تم سے راضی نہیں تو لا تعلق بھی نہیں۔ ناراضگی جتانے کا سب کا الگ الگ انداز ہوتا ہے۔ آگ اور مٹی کا فرق سمجھ چکے ہو تو صبر کے ساتھ اپنی کوشش جاری رکھو۔ اجوا کے تسلی آمیز لہجے پر یاقوت نے ایک گہری نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ تم اتنی پر یقین ہو، اندازہ کر سکتا ہوں کہ آگ اور مٹی کے اس فرق سے تم بخوبی آگاہ ہو۔ تمہیں میری کسی بھی بات پر کوئی حیرانی نہیں ہوئی۔ جو کچھ میں نے آج تم سے شیئر کیا، اس میں کچھ ایسی باتیں بھی تھیں جو میں نے کبھی کسی سے شیئر نہیں کی۔ کیا تم مجھے بتاؤ گی کہ تم کس حد تک اس مخلوق سے واقفیت رکھتی ہو؟ فی الوقت تو واپس چلنا چاہیے، باقی باتیں بعد کے لیے اٹھا رکھتے ہیں۔ یاقوت کی بات سنی انسنی کرتی وہ بولی، اور پھر اس کا انتظار کیے بغیر جانے کے لیے قدم بڑھا دیے۔ یاقوت چند لمحوں تک گہری سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ یقیناً اس کا یہ ٹال دینے والا انداز یاقوت کے لیے بھاری تھا، مگر فی الحال صبر کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ تبھی اجوا کے رک کر پلٹنے اور منتظر نظروں پر وہ گہری سانس بھر کر قدم آگے بڑھاتا اس کے ہم قدم ہو گیا تھا۔ کھلے گیٹ کے قریب امیر حمزہ کے ساتھ کھڑے غازی نے ایک بار پھر باہر کی جانب دیکھا، جہاں سے یاقوت اور اجوا ساتھ ساتھ چلے آ رہے تھے۔ ان دونوں سے نگاہ ہٹا کر وہ پلٹ کر یزدان کی طرف متوجہ ہوا، جو ابھی ابھی گھر کے اس عقبی حصے کی طرف آیا تھا۔ غازی کے پکار پر یزدان سیدھا اس کی طرف چلا آیا۔ دانی، میرے دوست، تجھے ایک چیز دکھاؤں، تپے گا تو نہیں؟ غازی کے کچھ کہنے سے پہلے امیر حمزہ چہک کر بولا، وہ دیکھو، وہ دونوں ہنسوں کا جوڑا۔ یزدان کے جواب کا انتظار کیے بغیر امیر حمزہ نے ہنستے ہوئے دور سے آتے یاقوت اور اجوا کی طرف دیکھا۔ پہلے تو یزدان نے آنکھیں پھاڑ کر ان دونوں کو دیکھا، اور اگلے ہی پل شدید صدمے میں
اپنی انگلیاں چبا ڈالیں۔ غازی بھائی، میری ناؤ ڈوب رہی ہے اور تم مسکرا رہے ہو، کچھ کرو میرے لیے، میری چاہت میرے ہاتھوں سے نکل رہی ہے۔ یزدان نے دہائی دیتے ہوئے پیر پٹکے تھے۔ دوستی کے نام پر دھبا لگاؤ گے تو ایک دن پیروں کے نیچے سے زمین بھی نکل جائے گی، انشاءاللہ۔ امیر حمزہ نے تیر چلایا۔ لعنت بھیجنے کا دل چاہتا ہے تم جیسے دوست پر۔ دیکھنا غازی بھائی، برے وقت میں کس طرح اپنے بھی دشمن بن جاتے ہیں۔ مجھے بددعا دے رہا ہے، وہ بھی انشاءاللہ کہہ کر کھا جانے والی نظروں سے امیر حمزہ کو دیکھتے یزدان نے غازی سے شکایت لگائی تھی، تم دونوں کیوں ایک لڑکی کے لیے اپنی دوستی خراب کر رہے ہو؟ اسے تو سمجھو اپنے یاقوت صاحب لے اڑے ہیں۔ غازی نے اطمینان سے یزدان کا سکون غارت کیا۔ ایسا مت بولیں غازی بھائی، ورنہ مجھے ڈائریکٹ تیسرا اور آخری دل کا دورہ پڑ جائے گا۔ یزدان نے بڑے دلیرانہ انداز میں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر دہائی دی تھی۔ یہ سچ ہی تو کہہ رہے ہیں، ورنہ آج سے پہلے کبھی یاقوت بھائی کے یہ انداز اور اعتبار نہیں دیکھے۔ 2 دن میں ہی اس اجنبی لڑکی کی نہ صرف خاطرداریاں طرفداریاں شروع کرتی ہیں انہوں نے، بلکہ اب تو تنہائی میں واک اور گفت و شنید بھی شروع ہو چکی ہے۔ میری مانو تو اپنی قسمت نیلی کے ساتھ ہی پھوٹنے دو۔ اجوا بی بی تو پیاری ہو گئی ہیں اپنے آئرن مین کو۔ کس میں اتنا دمخم ہے جو ان کے سحر سے اجوا بی بی کو آزاد کروا سکے؟ امیر حمزہ نے بھی کافی بردباری سے غازی کی تائید کی تھی۔ حالانکہ اجوا بی بی تو بقول آپ ہی کے ڈائن والی تمام خصوصیات سے لبالب بھری ہیں، مگر دیکھو وہ بھی ہتھیار ڈال چکی ہیں اپنے یاقوت کی ایک ذرا نگاہ التفات کے بعد۔ غازی نے قطعی انداز میں کہہ کر یزدان کے اترے ہوئے ہونک چہرے کو دیکھا۔ ارے میں تو 100% یقین سے کہتا ہوں بھائی، لڑکی اپنے گورے گورے بانکے سجیلے یاقوت بھیا کے دام میں پھنس چکی ہے، اور حاج بھائی کے تو وہ ویسے بھی چہیتے ہیں، کبھی ظالم سماج بن کر ان کے راستے میں نہیں آئیں گے، بلکہ ہنسی خوشی اپنی بہن کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دیں گے۔ امیر حمزہ نے پورے وثوق سے کہا، ساری ہولناک کیاس آرائیاں تو آج ہی کر ڈالنا، اتار دے مجھے قبر میں، کیونکہ کل تک تو خود مر جائے گا، پھر کون باقی رہے گا۔ یزدان کچا چبا جانے والے انداز میں امیر حمزہ پر برسا تھا۔ اب اپنے جذبات کا گلا گھونٹ کر خاموش ہو جاؤ، وہ دونوں قریب پہنچ چکے ہیں۔ غازی نے تنبیہی لہجے میں یزدان سے کہا۔ ان دونوں کے گیٹ تک پہنچتے ہی یزدان کینہ توز نظروں سے ان دونوں کو گھورتا سامنے تن کر کھڑا ہو گیا۔ میری بات سنیں اجوا، حاج بھائی کی غیرت پر گوارا نہیں کہ ان کی بہن اس طرح رات کی تاریکی میں سنسان جگہ پر کسی ایسے شخص کے ساتھ چہل قدمی کے لیے نکل جائے جسے وہ ٹھیک طرح سے جانتی بھی نہیں۔ بڑی چلی کٹی نگاہ یاقوت پر ڈالتا وہ حسرت سے بھرپور انداز میں اجوا سے مخاطب ہوا، ٹھیک ہے، پھر کل سے میں اس شخص کے ساتھ چہل قدمی کے لیے جایا کروں گی جس کی رگ رگ سے میں واقف ہو چکی ہوں۔ خلاف توقع اجوا نے نرم سی مسکراہٹ کے ساتھ یزدان کو دیکھا۔ اب تم بتاؤ میرے لیے روزانہ وقت نکال سکو گے؟ وہ یزدان سے سوال کر رہی تھی جس پر شادی عمر کسی کیفیت طاری ہو چکی تھی۔ اجوا جی، کتنی سادہ ہیں آپ، میں تو پہلی نظر میں ہی اپنا دل سینے سے نکال کر آپ کے قدموں میں رکھ چکا ہوں، اور آپ مجھ سے میرے وقت کی بات کر رہی ہیں۔ جب میں آپ کے لیے ہوں تو میرا وقت بھی آپ کے لیے ہے، میرے مالکانہ حقوق صرف آپ کے پاس ہیں۔ نثار ہوتے یزدان کو یاقوت کی ذرا پرواہ نہ تھی، جب مشکل ضبط کیے ناگواری سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ حکم کیجئے بس، کل کس وقت واک کا موڈ ہے، غلام حاضر ہو جائے گا۔ یزدان کا والہانہ انداز غازی کو قہقہ لگانے پر مجبور کر گیا۔ کل کا تو پتہ نہیں، مگر اس وقت کسی کو ذلیل کرنے کا موڈ ضرور بن رہا ہے میرا۔ اجوا اسے خونخوار نظروں سے گھورتی جس طرح چبا چبا کر بولی۔ یزدان کی والہانہ مسکان بھگ سے غائب ہوئی تھی۔ جہنم رسید ہو گئے مجھے دانہ ڈال کر پھانسنے والے، شکل دیکھی ہے اپنی آئینے میں، لیچڑ کایاں، بےہودہ کلوٹا، چچورا کہیں کا۔ پھاڑ کھانے والے انداز میں یزدان کو دھچکے پہ دھچکے پہنچا کر دم بخود کرتی وہ رکے بغیر ایک جھٹکے سے اسے پرے ہٹاتی تنفن کرتی وہاں سے گئی تھی۔ اجوا کے اوچل ہوتے ہی امیر حمزہ اور غازی کے رکے کہہ کے ابل پڑے تھے، لٹکے منہ اور وہاں سے تاثرات کے ساتھ۔ یزدان نے ڈرتے ڈرتے یاقوت کو دیکھا جو لب نیچے غصیلی نظروں سے اسے ہی گھور رہا تھا۔ ایک ساتھ 4 خطاب، سب سے اعلیٰ ہے کلوٹا۔ ہنسی سے لوٹ پوٹ ہوتے امیر حمزہ نے اسے تپاک کر رکھ دیا۔ منہ بند کر لے آستین کے سانپ، یزدان نے بھنا کر امیر حمزہ کو لتاڑا تھا۔ تمہارا منہ بند ہوتا ہے کبھی؟ بکواس کرتے کرتے نہیں تھکتا، جب اس کے سامنے منہ کھلتا ہے واہیات باتیں کرتا ہے۔ ٹھیک کہہ رہی ہے وہ، حد ہوتی ہے بےہودگی کی۔ یاقوت کو سیلے انداز میں یزدان پر برسا۔ بھائی میں بتا رہا ہوں میرے اور اجوا کے درمیان سے ہٹ جاؤ ورنہ گھمسان کارن پڑے گا 2 بھائیوں کے درمیان۔ یزدان نے بگڑ کر کہا، جاؤ نہیں ہٹتا، کر لو جو کرنا ہے، موجود ہوں سامنے، اتنے جوتے پڑیں گے کہ سر سے سارا بھوت اتر جائے گا عشق کا۔ یاقوت نے غصیلی نظروں سے اسے گھورا۔
پھر اب میں کچھ کہوں گا تو مکے گھوں سے مارو گے مجھے، یزدان نے ہٹیلے انداز میں احتجاج کیا۔ جب میں کہہ چکا ہوں کہ میرا دل آ گیا ہے اس پر، تو کیوں اپنے حسن کا جادو چلا رہے ہو؟ دور کیوں نہیں رہتے اس سے؟ ایک تو تم بھی رچ کے گورے چٹے، تمہارے سامنے میرا دیسی مشرقی حسن سے بھرپور مکھڑا اسے کالا کٹورا ہی نظر آئے گا نا؟ یزدان غم اور غصے سے بے حال پیر پٹکتا بولا۔ بس بہت ہوا، اب کوئی بکواس کی تو ایک ہی مکے میں جبڑا توڑ دوں گا۔ احمق انسان، میرا نہیں تو اس لڑکی کی ہی عزت کا خیال رکھ لو۔ ذرا سی بات کیا کر لی، واک کے لیے کیا چلا گیا، فسانے بنا ڈالے۔ اب اس کے اور میرے حوالے سے کوئی الٹی سیدھی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے، ورنہ یاد رکھنا گردن سے پکڑ کر تمہیں کھینچتا ہوا حاج بھائی کے سامنے لے جا کر بٹھوں گا۔ یاقوت نے دھمکی دی تھی۔ اٹھا لو، بڑے ہونے کا خوب فائدہ اٹھا لو، چاہے مجھے جان سے بھی مار ڈالو، مگر سچ سب کو دکھائی دے رہا ہے، تمہارے ارادے ٹھیک نہیں ہیں۔ یزدان بچوں کی طرح منہ بسورتا کلس کر بولا۔ پھر آجا، ابھی اپنے ارادے ظاہر کر دیتا ہوں۔ یاقوت آستینے چڑھاتا 2 قدم اس کی طرف بڑھا تھا کہ غازی نے سرعت سے اس کا بازو تھام کر روکا۔ کیوں اس کی باتوں کو دل پر لے رہے ہو؟ وہ اپنے مبتلا ہے، وہ ایسی ہی باتیں کرے گا۔ ابھی حاج بھائی سامنے آ جائیں تو عشق کا بھوت اس کے سر سے اتر کر اپنے پیر سر پر رکھ کر بھاگے گا۔ غازی نے مسکراتے یاقوت کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ ظاہر ہے آپ نے تو اپنے یار غار کا ہی ساتھ دینا ہے۔ ان کو بھی یہ سمجھا دیں، میرے سر سے اجوا کے عشق کا بھوت اب نہیں اترنے والا، وہ اب میری ہے، صرف میری ہے۔ بڑے وثوق سے یہ دعویٰ یاقوت کے سامنے کرنے کے بعد اس نے رک کر اپنا نشر کروانا تھا سو بھاگنے کے لیے پلٹا، مگر اگلے ہی پل اپنی جگہ پر ساکت ہوتے ہوئے اس کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی کہ چند قدم کے فاصلے پر کھڑی نیلی لب بھیجے شعلہ بار نظروں سے اسے گھورتی آتش فشاں کی طرح بس پھٹنے کے لیے تیار تھی۔ دیکھ کیا رہی ہو؟ اپنے جوتے سے دماغ ٹھکانے پر لگاؤ اس کا۔ یاقوت کے بھڑکتے لہجے پر نیلم نے حقیقتاً تل ملا کر ادھر اپنے پیر سے کوٹ شوز اتارا، ادھر یزدان چکائی دیکھ کر اس کے وار سے بچتا بگڈک وہاں سے بھاگا، جبکہ اس کی تعاقب میں قدم بڑھاتی نیلم یکدم رک کر یاقوت سے مخاطب ہوئی۔ اور کوئی ڈائن رہ گئی ہے تو اسے بھی گھیر کر لے آؤ اس گھر میں، کیا نوبت لے آئی ہے وہ؟ اپنے جس محبوب پر دن رات میرا دل چاہتا ہے گلاب پاس چھڑکتی رہوں، آج اس کے پیچھے جوتا لے کر دوڑنا پڑ رہا ہے، یہ سب اس ڈائن کی بدولت ہے۔ وہ تیش بھرے انداز میں بولی۔ بکو مت، جاؤ جا کر اپنا کام کرو، وہ بیٹا ہے ادھر۔ اسے جھڑکتے یاقوت نے پول کے کنارے بیٹھے ہانپتے یزدان کی طرف اشارہ کیا تھا۔ بھاگنا مت کرشنا، ڈائن کے پجاری، میں آ رہی ہوں، حوصلہ رکھ۔ نیلم کی للکار مکمل سننے سے پہلے یزدان نے دوڑ لگا دی تھی۔ اس کے پیچھے ہی سرپٹ بھاگتی نیلم سے نگاہ ہٹاتا وہ خوف سے سر ہلاتا غازی کی طرف متوجہ ہوا اور اگلے ہی پل اس کے چہرے پر بکھری معنی خیز مسکراہٹ پر چونکا۔ تبھی امیر حمزہ کھنکارتے ہوئے اسے اپنی طرف متوجہ کر گیا۔ کیا ہوا ہے؟ تم دونوں اس طرح مجھے کیوں دیکھ رہے ہو؟ یاقوت نے حیرت سے ان دونوں سے ہی پوچھا تھا۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں کہ دانی کے شکوک و شبہات کچھ غلط بھی نہیں، چڑھتا چاند بھی کبھی کسی کی نظر سے چھپا ہے۔ غازی نے مسکراتے ہوئے امیر حمزہ سے تائید چاہی تھی۔ مجھے تو محبت کے چاند ان کی آنکھوں میں چمکتے دکھائی دے رہے ہیں۔ غازی بھائی ذرا غور سے ان کی آنکھوں کی چمک تو دیکھیں، امیر حمزہ نے شرارتی لہجے میں کہا تھا۔ جسے شکار کر کے لائے اسی کے دام میں آ گئے ہیں یہ، کیا بکواس کر رہے ہو؟ کچھ نہیں ہوا میری آنکھوں کو، بخشو مجھے۔ یاقوت چھینپنے والے انداز میں بولا۔ کچھ نہیں ہوا؟ کیا واقعی تم یقین سے کہہ رہے ہو؟ غازی نے اس کا بازو پکڑ کر روکا۔ غازی بھائی ان کا چہرہ تو دیکھیں۔ امیر حمزہ پرجوش ہوا تھا۔ اب میرے چہرے کو کیا ہوا؟ وہ چلایا تھا۔ شرم سے لال ٹماٹر ہو رہا ہے تمہارا چہرہ، اب مجھ سے بھی کچھ چھپاؤ گے کیا؟ غازی نے مزید اسے تنگ کیا تھا، جس پر وہ زچ ہوا۔ اوئے ہوئے، یہ اقرار کرتی مسکراہٹ بھی قاتلانہ ہے، یہ گلابی ہوتا چہرہ دیکھ کر تو وہ بھی فدا ہو جائیں۔ اسے غازی سے بازو چھڑوا کر جاتے دیکھ کر امیر حمزہ نے شوخی سے کہا۔ بس کر امیر حمزہ، ورنہ ضائع ہو جائے گا میرے ہاتھوں۔ وہ مسکراہٹ چھپانے کی ناکام کوشش کرتا امیر حمزہ کو وارن کرتا، پھر رکا نہیں تھا۔ وہ دونوں سوٹ کیس کھولے فکرمند نظروں سے بیڈ پر بکھرے کپڑوں کو دیکھ رہی تھی۔ لالین نے کپڑوں کے انبار کے علاوہ سینڈل، سلیپرز، بیگز، کاسمیٹکس اور جانے کیا بھیج دیا تھا۔ وہ تو دنگ تھی کہ یہ ڈھیروں ڈھیر سامان تو سوٹ کیس میں سمایا کیسے ہوگا۔ بیڈ پر بکھرے کپڑوں کے انبار کو ٹھکانے لگانے کا کام بعد کے لیے اٹھا رکھتی۔ وہ ان کپڑوں کی طرف متوجہ ہوئی جو اس نے یمنا کے لیے پسند کر کے الگ نکال لیے تھے۔ مختصر وقت میں ہی اسے اچھی طرح لباس کے معاملے میں یمنا کے ذوق کا اندازہ ہو گیا تھا۔ بلا شبہ وہ خوش لباس تھیں۔
ہر رنگ اور ہر لباس ان پر خوب جچتا تھا۔ ہینگ کیے ہوئے بڑے دلکش رنگوں کے دیدہ زیب جدید طرز کے کچھ لباس اٹھائے وہ اپنے کمرے سے نکل آئی تھی۔ لاؤنج خالی تھا۔ یمنا کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا مگر وہ وہاں دکھائی نہ دی، سو اس نے کچن کا رخ کیا۔ وہ کچن کے قریب ہی پہنچی تھی کہ اندر سے ابھرتی آواز نے باہر ہی اس کے قدم روک لیے تھے۔ میں نے تمہیں سمجھایا تھا کہ اس لڑکی سے دور رہو۔ میں اب اس کو برا نہیں کہتی، حاج کی وجہ سے میں اسے اب کبھی خود سے شکایت کا موقع نہیں دے سکتی، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اس پر بھروسہ کرنے لگی ہوں یا مجھے اس کی طرف سے مکمل اطمینان ہو چکا ہے۔ میرے خدشات اپنی جگہ قائم ہیں۔ یاقوت، تم یہ جانتے ہو کہ میں اپنے بھائیوں کے لیے اس پر بھروسہ کر ہی نہیں سکتی۔ آئندہ میں یہ نہ سنوں کہ تم تنہا اس کے ساتھ موجود ہو یا اس کے ساتھ سیر سپاٹے کرنے نکلے ہو۔ یمنا کا سخت تنبیہی لہجہ سنتی وہ باہر کھڑی گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ آپ کو اس کی طرف سے اتنے خدشات کیوں لاحق ہیں، خدشات بھی وہ جن کا کوئی سر ہے نہ پیر۔ یاقوت کا خفت آمیز لہجہ اسے سنائی دے رہا تھا۔ اپنے شوہر کی خاطر ہی صحیح، جب اسے اس گھر کا ایک فرد مان چکی ہیں تو اس پر بھروسہ کرنے سے کیوں ہچکچا رہی ہیں؟ پہلے ہی آپ کی باتوں نے یہاں اس کا عجیب و غریب امیج بنا رکھا ہے۔ اب تلافی کے طور پر اسے ہم سب میں کھلنے ملنے دیں تاکہ اس کی شخصیت کھل کر سامنے آئے اور سب کے ساتھ ساتھ آپ کی غلط فہمیاں بھی دور ہوں۔ میں تم سے کوئی بحث نہیں کرنا چاہتی اس بارے میں، بڑی بہن ہوں تمہاری، کیا مجھے یہ حق نہیں کہ تمہیں نصیحت کر سکوں؟ یمنا کا لہجہ تیز ہوا تھا۔ آپی، آپ کی نصیحتیں سر آنکھوں پر، لیکن میں کوئی ناسمجھ بچہ نہیں ہوں۔ آپ بس یہ چاہتی ہیں کہ نہ صرف میں بلکہ دانی اور غازی بھی اس سے لاتعلق رہیں۔ ایک گھر میں رہتے ہوئے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ جس انسان سے سوچ، مزاج اور دل ملتا ہو اسے نظر انداز کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ باقی میں اپنی حدود جانتا ہوں، مجھ پر بلا وجہ کی پابندیاں لگانے کی کوشش نہ کریں ورنہ آپ کو ہی شکایت ہوگی۔ اس بار یاقوت کا لہجہ کافی اکھڑا ہوا تھا۔ یاقوت، میں نے بلا وجہ اپنے کسی بھائی پر کبھی کوئی پابندی نہیں لگائی۔ ہو سکتا ہے میرے خدشات بے معنی ہوں مگر یہ گزرتا وقت ہی ان خدشات کو ختم کرے گا۔ ابھی جو تم سے کہا ہے اس پر عمل کرو، دور رہو اس سے اپنی سوچ، مزاج اور دل سمیت۔ اب تم مجھے اس کے گرد دکھائی نہ دو، سمجھے تم؟ یمنا کے غصیلے تند لہجے پر یاقوت کے تاثرات بگڑے۔ جواباً وہ کچھ کہنے جا رہا تھا کہ یکدم کچن میں داخل ہوتی اجوا نے اسے خاموش رہنے پر مجبور کر دیا۔ آؤ اجوا، کوئی کام تھا تمہیں مجھ سے؟ یمنا کے چہرے پر ابھرتی مسکراہٹ اور لہجے کی اپنائیت پر اجوا کے لبوں پر عجیب سی مسکراہٹ ابھری، جبکہ یاقوت ایک شکایتی نگاہ یمنا پر ڈالتا تیز قدموں سے کچن سے نکل گیا تھا۔ لگتا ہے میں نے غلط موقع پر مداخلت کی ہے، یمنا تک آتی وہ بولی تھی۔ نہیں، میں تو بس یاقوت سے ایسے ہی بات کر رہی تھی کچھ۔ ارے یہ ڈریسز کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں، تمہارے بوتیک کے ہیں؟ یمنا ذرا بھی گڑبڑائے بغیر بات کا رخ بدل گئی تھی۔ تھکے تھکے قدموں سے وہ واپس کمرے میں آئی تھی۔ بے دلی سے بیڈ پر بکھرے سامان کو ایک طرف کرتی وہ بیٹھ گئی۔ کچھ انسانوں کے لیے کتنا آسان ہوتا ہے کسی پر بھی کیچڑ اچھال دینا۔ اپنے اس مشغلے میں ان کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ پہلے تو ان کے اپنے ہی ہاتھ اس کیچڑ سے گندے اور ناپاک ہو چکے ہیں۔ فون پر آتی کال نے اسے افسردہ سوچوں سے نکالا تھا۔ کیا کر رہی تھی اجوا؟ سب سامان چیک کر لیا تم نے؟ کسی چیز کی کمی ہے تو بتاؤ، لالین نے سوال پر سوال کر ڈالے تھے۔ ہاں، میں ابھی وہی سب دیکھ رہی تھی۔ تم کیا گھر پر ہو؟ اس نے جواب دے کر پوچھا۔ نہیں، ہاسپٹل میں ہوں۔ ہفتے کے 2 دن میرے ہاسپٹل میں گزرتے ہیں، باقی دنوں میں تو بس بوتیک اور آرام۔ یہ بتاؤ، یمنا بھابی کو وہ ڈریسز پسند آئے؟ ہاں، ابھی کچھ دیر پہلے ہی ان کو دے کر آئی ہوں۔ میرے سامنے تو بہت تعریف کر رہی تھیں، شکریہ ادا بھی کر رہی تھیں، بہت پسند آئے ان کو وہ ڈریسز۔ اب میرے پیچھے اس تحفے کے بارے میں ان کی کیا رائے ہوگی یہ میں نہیں جانتی۔ کسی کے دل میں کیا ہے یہ اس کی پیشانی پر لکھا نظر نہیں آتا، نظر آنا بھی نہیں چاہیے ورنہ بڑے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ لالین اس کی بات کاٹتی مسکراتے لہجے میں بولی۔ اب مجھے بتاؤ، اتنی افسردہ اور اداس سی کیوں ہو رہی ہو؟ یمنا بھابی نے پھر سے کچھ کہا ہے تمہارے بارے میں؟ یہ سوال نہ ہی کرو تو اچھا ہے۔ ان کے معذرت کے بعد مجھے جانے کیوں لگا تھا کہ ان کے اور میرے درمیان اب مزید کوئی تلخی پیدا نہیں ہوگی، مگر کچھ دیر پہلے میری یہ غلط فہمی دور ہو گئی۔ وہ میرے بارے میں اب بھی بہت کچھ غلط بولی تھیں، مگر میری پشت پر، میرے سامنے نہیں، کیونکہ ان کو اپنے شوہر کی نظروں میں بھی تو مہان بن کر رہنا ہے۔ کاغذی پھولوں میں اپنی نفرت کے زہریلے کانٹے چھپائے رکھنے جیسی منافقت کرنا بھی بڑے فن کی بات ہے۔ بہرحال ان کی طرف سے مایوس ہونے کے بعد مجھے بھی اب پرواہ نہیں کہ کون مجھ سے مخلص ہے اور کون نہیں۔ تمہیں ان سب باتوں کی پرواہ ہونی بھی نہیں چاہیے۔ اس گھر میں حاج بھائی کے علاوہ بھی ایک ایسا انسان موجود ہے جس پر بقول تمہارے تم یقین کر سکتی ہو، جس کی مخلصی پر تمہیں کوئی شک نہیں۔ اتنا کافی ہے، وہ یعقوب کی بہن اور حاج بھائی کی بیوی ہیں۔
ان کو برداشت کرنے کے لیے یہ بہت ہے۔ اور رہی بات منافقت کی، تو اس فن کے ماہروں سے بھری پڑی ہے دنیا، اور تم نے تو ابھی دنیا دیکھنی شروع کی ہے۔ میں خوش ہوں کہ تم ایک بھرے برے گھر میں ہو، بہت کاٹ لی تنہائی کی قید، اب دنیا کے رنگ دیکھو اور خوش رہنے کی کوشش کرو، لالین نے سمجھانے والے انداز میں کہا تھا۔ یہ بتاؤ، کپڑوں کے ساتھ تم نے یہ سب کیا علم ولم بھیج دیا ہے؟ تم جانتی ہو مجھے ان سب چیزوں میں کوئی دلچسپی نہیں۔ یاد آنے پر اجوا بولی، دلچسپی نہیں ہے مگر اب لینا شروع کر دو، اتنے بھرے پورے خاندان میں رہ رہی ہو، سر سے پیر تک اپنا خیال رکھنا ہوگا، حاج بھائی کی عزت اور میری ناک کا بھی تو سوال ہے۔ بس سمجھ گئی ہوں میں، اجوا نے بیزاری سے اس کی بات کاٹی۔ اچھا اب ذرا وہ معاملہ کیا تھا مجھے بتاؤ، مجھے تو تم ٹال ہی گئی تھی، اب بتاؤ کھل کر۔ گاڑی میں بیٹھتے بیٹھتے ہی تمہیں اس گھر میں ایسا کیا نظر آ گیا تھا کہ تم چند لمحوں کے لیے بالکل ہی گمسم ہو گئی تھیں؟ اب ٹالنے کی کوشش نہیں کرنا، صرف تم ہی نہیں میں بھی تمہارے چہرے سے تمہارے دل کا حال جان لیتی ہوں، یہ یاد رکھنا، اجوا نے وارننگ دینے والے انداز میں کہا تھا۔ یہ تو میری خوش نصیبی ہے اجوا کہ تم جیسی قیمتی دوست میرے پاس ہے، ٹالا تو وہاں بھی نہیں تھا، سب تمہیں ہی بتاؤں گی مگر تمہارے سامنے بیٹھ کر۔ اب بتاؤ سارا دن گزارنے میری طرف کب آ رہی ہو؟ اس ویک کا کوئی دن رکھ لو، اپیا اور ان کے بچے بھی تمہارا انتظار کر رہے ہیں، لالین نے کہا تھا۔ آسمان پر ادھورے چاند کا سفر جاری تھا، گہری خاموش رات مدھم ہواؤں کے ساتھ اپنا تسلط قائم کیے ہوئی تھی، خنک فضا میں عقبی حصے میں لگی کیاریوں میں کھلے پھولوں کی مہک گھلی ہوئی تھی، سوئمنگ پول کے اوپر جھکے شیڈ تلے نصب تیز دودھیا لائٹ کی روشنیاں پول کے نیلے پانیوں میں تھرک رہی تھیں، مدھم خنک ہواؤں کو اپنے چہرے پر محسوس کرتی وہ بالکونی میں کھڑی دور میدان کے وسط میں سر اٹھائے کھڑے خستہ حال مکان کو پرسوچ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ جانے کیا اسرار تھا ان در و دیوار میں، جانے کیسی کشش تھی جو اسے اپنی سمت کھینچتی تھی، مگر اسے تجسس سے بچنے کی تلقین کی گئی تھی۔ جو حقیقت کھلنا ہوگی خود ہی کھل کر سامنے آ جائے گی اپنے وقت پر، اور اسے اپنے تجسس کے باوجود مناسب وقت کا انتظار کرنا تھا۔ ویسے بھی جن ماحول میں اور جن پراسرار ہستیوں کے درمیان وہ رہی تھی، اس میں اسے اپنے تجسس پر قابو پانا خوب آ گیا تھا۔ سوالات زبان کی نوک پر آنے سے خود رک جاتے تھے، اس کی اسی فرمانبرداری اور حکم پر سر جھکا دینے کی عادت نے اسے بی جان اور بابا صاحب کا من پسند اور دل عزیز بنا دیا تھا۔ ان مہربانوں کا خیال آتے ہی اس نے گہری سانس بھری اور پھر پلٹ کر کمرے میں آ گئی۔ بالکونی کا دروازہ لاک کرتے ہوئے اس نے نظر دوڑائی، سوٹ کیس کا کچھ سامان ابھی ایسے ہی پڑا تھا، اس نے صرف کپڑے وارڈروب میں رکھے تھے اور کچھ دوسری چیزیں ٹھکانے لگا کر باقی کام کل پر ٹال دیا تھا۔ نیند اس کی آنکھوں سے دور تھی، طبیعت یوں بھی پہلے اداس اور گھبرائی ہوئی تھی، حالانکہ رات کے کھانے کے بعد حاج نے اس سے کہا تھا کہ وہ اپنے کسی چچا سے ملوانے کے لیے لے جانا چاہتے ہیں، مگر اس نے بے دلی سے فی الحال انکار کر دیا تھا۔ کھانے کے بعد وہ جلد ہی اپنے کمرے میں چلی آئی، یمنا نے اسے روکا بھی تھا مگر اس نے نیند تھکن کا بہانہ کر دیا۔ یمنا کی لگاوٹوں کے پیچھے کیسی بیزاری چھپی ہوگی اسے اندازہ تھا۔ عشاء کی نماز اس نے کھانا کھانے سے پہلے ہی پڑھ لی تھی۔ کمرے میں واپس آ کر اس نے کچھ وقت اپنا سامان وغیرہ سیٹ کرنے میں گزارا اور پھر جانے کتنی دیر تک تسبیح پکڑے درود شریف کا ورد کرتی رہی۔ دل کی گھبراہٹ دور ہو چکی تھی مگر کمرے میں دل نہیں لگ رہا تھا، باہر کھلی فضا میں اس وقت جانا بہتر نہیں تھا، نہ ہی مناسب لگا اسے۔ بہرحال کمرے سے باہر نکل کر وہ سیڑھیوں پر پہنچی، نیچے جانے کی بجائے وہیں ماربل کے اسٹیپس پر ریلنگ سے شانہ ٹکا کر بیٹھ گئی۔ قصبے کا گھر اس کے سامنے گھوم رہا تھا، اس گھر سے کتنی خوبصورت اور انمول یادیں وابستہ تھیں، اس کی ماں، نانا جان، ماموں جان، ان تینوں ہستیوں کے سلامت ہونے سے وہ گھر کیسا جنت جیسا تھا۔ ان سب کے گزر جانے کے بعد وہ گھر جیسے گھر ہی نہ رہا تھا۔ بابا صاحب کا ہاتھ اس کے سر پر نہ ہوتا تو جانے اس کا کیا حال ہوتا۔ بابا صاحب کا حکم ہی اسے اس گھر تک لایا تھا، وہ جانتی تھی کہ بابا صاحب اسے بے خبر نہیں ہوں گے، ہاتھ سے مسلسل رابطے میں ہوں گے، وہ بھی جانے کیسے اسے اپنی نظروں سے دور کرنے پر خود کو آمادہ کر سکے ہوں گے۔ اجوا پر انہوں نے ہمیشہ ہی اپنی محبت اور شفقت بے حساب نچھاور کی تھی، بی جان کا تو دن ہی نہیں گزرتا تھا اس کے بغیر، اس کا دل مزید اداس ہونے لگا تھا، جانے بابا صاحب اس کے بغیر کیسے دن گزار رہے ہوں گے۔ یہاں نہ آنے کی ضد میں وہ پہلی بار بابا صاحب سے، اور بابا صاحب اس سے کچھ ناراض تھے، اگر اسے ان کی فکر تھی تو اس سے زیادہ بابا صاحب کو اس کی ہوگی۔ قدموں کی آہٹ پر اس نے سوچوں سے چونک کر سر اٹھاتے ہوئے اپنے عقب میں دیکھا اور اگلے ہی پل اسے اپنے دل کا سارا بوجھل پن دور ہوتا محسوس ہوا تھا۔ بلیک ٹراؤزر اور آف وائٹ ٹی شرٹ میں ملبوس وہ اپنی مخصوص نرم اور دلکش مسکراہٹ کے ساتھ اسے مکمل اپنی طرف متوجہ کر گیا۔ یوں تنہا بیٹھ کر کیا سوچا جا رہا ہے جناب؟
अशाज बशाज लहजे में वो उसी स्टेप के दूसरे सिरे पर रेलिंग से पुश टिकाए इत्मीनान से बैठ गया था। नींद नहीं आ रही थी तो यूं ही बाहर यहाँ बैठ गई, वो संजीदा सी मुस्कुराहट के साथ बोली और फिर उससे निगाह हटा ली। उदास हो? अपना घर याद आ रहा है? बगौर उसे देखते हुए याकूत बोला। नहीं, जिन लोगों के दम से वो घर वाकई घर था, वही लोग जब ना रहें तो उस घर की अहमियत भी मेरे लिए घर जैसी ना रही। वो गहरी सांस लेकर बोली। फिर उदास क्यों दिखाई दे रही हो? कहीं तुम्हें अपनी शर्मीन भाभी तो याद नहीं आ रही? याकूत के सवाल से ज़्यादा उसके हैरान और परेशान अंदाज पर वो बेसाख्ता मुस्कुराती बस उसे देखकर रह गई, जो धीरे से हंसा था। किस्सा क्या है उनका? ऐसा कौन सा इल्ज़ाम लगा दिया तुमने उन पर कि वो तुम्हारे खून की प्यासी बनी हुई हैं? मौका मिला तो वो सवाल कर गया। मैंने इल्ज़ाम क्या लगाना था? जो बोया है वो एक दिन काटना भी है, ये जानते हुए भी इंसान अपने अमाल पर नज़र ना करे तो अपना दुश्मन तो फिर वो खुद ही है। उनको भी अपना बोया हुआ काटना कठिन लग रहा है और कुछ कर भी नहीं सकती वो मेरे नाम पर वावेला मचाने के सिवा। जाने दो, उनके बारे में बात करना भी वक्त को बर्बाद करने के बराबर है, वो खौफजदा लहजे में बोली थी। उनका जिक्र तो मैंने यूं ही अजराहे मजाक कर दिया, लेकिन मैं वाकई जानना चाहूँगा कि अगर तुम्हें यहाँ कोई परेशानी है या किसी वजह से तुम उदास हो तो मुझसे शेयर करो। याकूत के संजीदा लहजे पर वो चंद लम्हों के लिए खामोश हो गई थी। आप ही की बातों पर तुम्हारे दिल को तकलीफ पहुंची होगी, मैं जानता हूँ, मगर मुझे उम्मीद है कि उनके दिल से तमाम शक्कुक और शुबहात वक्त के साथ साथ निकल जाएंगे। याकूत ने कहा था। तुम्हें उनकी तरफ से कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं, वो तुम्हारी बड़ी बहन है, उनके हुक्म का तुम्हें एहतराम करना चाहिए। अगर उनके खदशात इस तरह दूर हो सकते हैं तो तुम मुझसे दूर रहो, मुझसे बात ना करो, तो तुम्हें उनकी बात ज़रूर माननी चाहिए। उसकी जानिब देखे बगैर वो सपाट लहजे में बोली थी। नाजायज़ बात तो मैं कभी किसी की भी नहीं मान सकता। तुम इस घर की फ़र्द हो और हम सबको ये आज़ादी और हक हासिल है कि एक दूसरे से बात करें, अपना वक्त, अपनी खुशियाँ, दुख, परेशानी आपस में बांटें। बहरहाल मेरी तरह यकीनन बेजा और फजूल पाबंदियाँ तुम भी बर्दाश्त नहीं करोगी। मेरी तरह तुम भी उनके खदशात और बेजा अहकामात को नज़रअंदाज करो। उन्हें कुछ वक्त चाहिए, तब तक तुमसे ये रिक्वेस्ट है कि उनकी किसी भी बात को दिल से ना लगाना। एक दिन वो तुम्हारे पीछे भी तुम्हारे खिलाफ ना बोल सकेंगी। तुम्हें जानने के लिए शायद उनको ज़्यादा वक्त चाहिए। अब सब मेरी तरह एक ही मुलाकात में हथियार नहीं डाल सकते। आखिर में उसके मुस्कुराते लहजे पर वो बस मुस्कुराती नज़रों से उसे देख कर रह गई। कम अज़ कम अब तो बता दो कि यहाँ उदास और गुमसुम क्यों बैठी थी? कुछ तो ऐसा था जो तुम सोच रही थी। याकूत के सवाल दोहराने पर वो हैरान हुई थी कि वो इतना मुतजस्सिस क्यों है। बस बाबा साहब को याद कर रही थी। बचपन से लेकर इस घर में आने से पहले तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं बाबा साहब और उनके घर से दूर रही हूँ। बीजान के इस दुनिया से गुजर जाने के बाद भी मेरा ज़्यादा वक्त उनके घर में गुजरता रहा। बीजान? याकूत ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। बाबा साहब की शरीक हयात थी, पहले भी उनका जिक्र कर चुकी हूँ। अजवा के कहने पर उसने इस बात में सर हिलाया। बहुत बारोब, कुछ सख्तगीर मगर फितरी तौर पर बहुत मेहरबान खातून थी। कहने को तो मैं बाबा साहब की शागिर्द थी, लेकिन बहुत कुछ मैंने बीजान से भी सीखा। वो अक्सर नसीहत करती थी कि तकलीफ़ों में मुब्तला होने वाला इंसान अल्लाह के बहुत करीब होता है। ऐसा कोई इंसान मिले तो उसकी हर मुमकिन मदद करने की, उसकी दिलजोई करने की कोशिश करो। अल्लाह तुमसे भी राज़ी होगा। अल्लाह राज़ी है तो दुनिया और आखिरत की खैर आफियत के लिए यही बहुत है। दूर कहीं माजी में पहुंची वो खोए खोए लहजे में बोली, जबकि याकूत खामोशी से उसे देख रहा था। बीजान और बाबा साहब की अपनी कोई औलाद ना थी, मगर उनका आंगन कभी बच्चों की रौनक से महरूम ना रहा। सुबह से मगरिब तक बच्चे कुरान पढ़ने उनके घर में मौजूद रहे। इन सब में मुझे जाने कब इम्तियाजी हैसियत हासिल होती गई। अम्मी के इंतकाल के बाद मैं उन दोनों से और ज़्यादा करीब हो गई। फिर एक दिन बीजान भी बहुत खामोशी से दुनिया छोड़ गई। किसी को नज़र ना आया हो, मगर मैं जानती हूँ कि बाबा साहब बहुत टूट से गए थे। कई दिन तक उन्होंने मुकम्मल गोशानशीनी इख्तियार किए रखी। ऐसे में सिर्फ मैं और बख्शू चाचा ही थे जो उनके लिए फ़िक्रमंद रहते। उनके शागिर्दों को पढ़ाने की मुकम्मल ज़िम्मेदारी खुद ब खुद मुझ पर आ गई। बीजान की ज़िंदगी में भी मैं ये ज़िम्मेदारी निभाती रही थी, इसीलिए मुझे दिक्कत ना हुई। बीजान के बाद बाबा साहब को मेरी गैर मौजूदगी बहुत गिरां गुजरी थी। जब कभी उनकी तरफ जाने में देर हो जाती तो बख्शू चाचा को घर भेज देते कि कहीं मेरी तबीयत तो ख़राब नहीं, या ये कि कहीं मुझ पर शर्मीन भाभी का अताब तो नाजिल नहीं हुआ। वो अफसरदा सी मुस्कुराहट के साथ बोलती खामोश हो गई थी। तुम्हारे मामू की वफ़ात के बाद बाबा साहब को भी यही मुनासिब लगा होगा कि तुम हाज भाई के साथ रहो। उन्होंने तुम्हारे इनकार को भी नज़रअंदाज किया। यकीनन उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ सोच कर ही ऐसा हुक्म सादिर किया।
وہ بینا ہنستی ہیں، ان کی آنکھیں جہاں تک دیکھ سکتی ہیں ہم وہاں تک نہیں دیکھ سکتے۔ یاقوت نے اسے افسردہ دیکھ کر نرم لہجے میں سمجھایا تھا، بابا صاحب کے سوا اب اس قصبے میں میرے لیے کچھ نہیں رہ گیا۔ ایک ایک کر کے سب چلے گئے۔ بابا صاحب بہت ضعیف ہو چکے ہیں، مجھے ان کی بہت فکر ہوتی ہے۔ وہ خود کو کتنا ہی مضبوط ثابت کریں، کتنا ہی مجھ پر ناراض ہوں، مگر میں جانتی ہوں وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ پتہ نہیں انہوں نے کس طرح مجھے دور بھیجنے کے لیے خود کو آمادہ کیا ہوگا۔ سر جھکائے وہ نم لہجے میں بولی تھی، ظاہر ہے ان کے لیے بہت کٹھن ہوگا تمہیں خود سے دور کرنے کے لیے۔ انہوں نے اپنے دل کو آمادہ ہی اس لیے کیا کہ وہ تم سے محبت کرتے ہیں، تمہاری بھلائی چاہتے ہیں۔ تم دن یا رات میں جب کہو گی میں خود تمہیں ان کے پاس لے جاؤں گا، مگر یوں ان کے لیے افسردہ نہ ہونا۔ تم کہو تو کل صبح ہی چلتے ہیں ان کے پاس۔ یاقوت کے کہنے پر اس نے کچھ سوچا، پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ جب تک وہ خود مجھے نہیں بلائیں گے تب تک میں نہیں جاؤں گی، میں ابھی ان سے ناراض ہی رہنا چاہتی ہوں۔ اس کے خفت زدہ لہجے پر یاقوت حیران ہوتا مسکرایا تھا، یعنی تمہاری ضد سے بابا صاحب جیسے انسان بھی نہیں بچ سکے ہیں۔ وہ جانتے ہیں مجھے بے وجہ ضد نہیں لگائے رکھتی، جانا تو ہے، ان سے ملے بغیر میں بھی نہیں رہ سکوں گی، لیکن کچھ دنوں کے بعد جاؤں گی، تم ضرور جانا ان کے پاس۔ انہوں نے بلایا بھی تو ہے تمہیں، اجبا نے یاد دلایا۔ ہاں مجھے یاد ہے، مگر سمجھ نہیں آتا انہوں نے خاص طور پر مجھے ملاقات کے لیے کیوں بلایا؟ کہیں میرے کان کھینچنے کے لیے تو مجھے نہیں بلایا؟ یاقوت کی تشویش پر وہ مسکرائی تھی۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے، اللہ والے ہیں، دنیا سے چھپی ہوئی بہت پہنچی ہوئی شخصیت ہیں، جب تم سے ملے بغیر ہی ان تک تمہارا ذکر پہنچ سکتا ہے تو پھر وہ بھی ہو سکتا ہے جس کا تمہیں اندیشہ ہے۔ وہ بولی تھی، پھر تو میں تنہا بالکل ان سے ملاقات کے لیے نہیں جاؤں گا، تم میرے ساتھ چلو گی تو ہی جاؤں گا۔ یاقوت کے قطعی انداز پر اس نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تھا، سنو آئندہ اگر اداسی حاوی ہو تو مجھے ضرور خبر کرنا۔ تنہا سوچوں میں گم ہو کر تو مزید انسان سوگوار ہو جاتا ہے، اب کیا مجھے بھی کہنا پڑے گا کہ اپنی دل کی باتیں مجھ سے شیئر کیا کرو؟ کیا ہمارے درمیان دوستی جیسا کوئی تعلق نہیں؟ دوستی؟ اجوا نے کچھ چونک کر اسے دیکھا، مگر میں نے تو سنا ہے ایک مرد اور عورت کے درمیان نفرت ہو سکتی ہے یا محبت، مگر دوستی نہیں ہو سکتی۔ اجوا نے مسکراتی نظروں سے اسے دیکھا، اب یہ سنہری الفاظ میں تم سے سن رہا ہوں تو ضرور اس میں کہیں نہ کہیں کوئی منطق، کوئی سچائی ہوگی۔ نفرت کو دل میں جگہ نہیں دینا چاہیے کیونکہ وہاں اللہ کی یاد اور ذکر ہوتا ہے، پھر ایسا کرتے ہیں، محبت قائم کر لیتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ بظاہر سنجیدگی سے بولتا وہ مسکراتی شرارتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، جو چند لمحوں کے لیے دنگ ہوتی اسے دیکھتی رہ گئی تھی، مگر پھر فوراً ہی اپنے بے تحاشا دھڑکتے دل کو سنبھالتی اس پر سے نگاہ ہٹا گئی۔ مجھے زیادہ وقت نہیں لگے گا کافی بنانے میں، تم رکو، میں بس ابھی واپس آتا ہوں۔ اجوا کی خاموشی اور چہرے کے گہرے سنجیدہ تاثرات پر وہ کچھ شرمندہ ہوتا رکا نہیں تھا۔ اپنی اس حد تک بے تکلفی اور بے اختیاری پر جو خجالت اسے ہوئی وہ دور کرنے کے لیے اسے کچھ دیر منظر سے غائب ہونا بہتر لگا تھا۔ دوسری جانب اپنی جگہ ساکت بیٹھی اجوا عجیب نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی، جو لاؤنج سے گزرتا ہال کی طرف جا چکا تھا۔ یاقوت کے واپس آنے تک وہ اپنے ڈولتے اعتماد کو بہت حد تک بحال کرنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ کافی کا مگ تھامتے ہوئے وہ اس کی جانب دیکھ نہ سکی، جو اطمینان سے واپس اپنی جگہ پر آ کر براجمان ہو گیا تھا۔ کیا میں اس مکان میں جا سکتی ہوں؟ مجھے اندر سے مکمل اس مکان کو دیکھنا ہے۔ وہ یاقوت کو مخاطب کرنے سے پہلے اپنی خواہش کا اظہار کر کے حیران کر گئی تھی۔ اس مکان کے معاملات سے تم بخوبی آگاہ ہو چکی ہو، میرا خیال تو یہی ہے کہ تمہیں اس مکان سے دور رہنا چاہیے۔ آج بھائی کو تمہاری خواہش سن کر پریشانی ہوگی، مجھے اپنے معاملات میں ان کی پریشانی یا اجازت کی پرواہ نہیں، میں نے اپنی خواہش کا اظہار صرف تمہارے سامنے کیا ہے، میں تمہاری رائے جاننا چاہتی ہوں بس۔ وہ پیشانی پر بل ڈالے بولی تھی، میری رائے کی بات ہے تو میں تمہیں کبھی اس مکان کے اندر جانے کا مشورہ نہیں دوں گا، وہاں کب کیا ہو جائے، کون سی بات اس مخلوق کو ناگوار گزرے، کوئی بھروسہ نہیں۔ میری تو یہ تاکید ہے تمہیں کہ اس مکان کے قریب بھی نہ جانا۔ یاقوت گہری سنجیدگی سے بولا، میں اکرام اللہ کی نواسی ہوں، بابا صاحب کے خاص شاگرد ہیں، یہ کوئی ڈھکی چھپی یا معمولی بات نہیں۔ اس مکان میں بسنے والے مکینوں جیسے کئی بے شمار بابا صاحب کے عقیدت مند شاگرد اور مرید ہیں، تمہارے دادا جان کی طرح میرے نانا بھی بابا صاحب کے بہت خاص اور قریبی رفیق رہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ مخلوق ناواقف ہوگی میرے اور تمہارے سلسلے سے یا ہمارے بڑوں کے مقام اور منصب سے؟ اجوا کے گہرے سنجیدہ لہجے پر وہ خاموشی سے اسے دیکھتا کچھ بول نہ سکا، لیکن میں تمہاری تاکید پر عمل کروں گی، تنہا نہیں لیکن تمہارے ساتھ تو اس مکان کے قریب جا سکتی ہوں، تمہارا داخلہ تو فی الحال ممنوع ہے وہاں۔ اجوا نے مسکراتی نظروں سے اسے دیکھا، میرے سوال کا
تم نے جواب نہیں دیا تھا، مگر مجھے اندازہ ہے کہ تم اس مخلوق سے کافی واقفیت رکھتی ہو۔ ویسے میں اور تم جن ہستیوں کے زیر سایہ رہے ہیں، اس میں واقفیت حاصل ہونا کوئی حیرت ناک بات نہیں، یاقوت نے کہا۔ واقفیت تو مجھے اپنے بچپن سے اس دور میں ہی ہو گئی تھی جب میں نے بابا صاحب کی شاگردی بھی اختیار نہ کی تھی۔ بس امی، نانا جان اور ماموں جان کے گرد ہی گھومتی تھی میری زندگی۔ ممانی جان تو موزم بھائی کے ساتھ زیادہ تر اپنے میکے میں ہی رہتی۔ بہت ناسمجھ تھی میں اس دور میں جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ اس دنیا میں اللہ کی ایسی مخلوق بھی ہے جو دکھائی نہیں دیتی مگر اس کی موجودگی اٹل ہے، وہ مخلوق جو انسانی آنکھ سے اوجھل تو ہے مگر وجود رکھتی ہے۔ اس وقت میں ان حقیقتوں کو گہرائی سے سمجھنے کے قابل نہ تھی، لیکن سوچتی ضرور تھی، کڑیوں سے کڑیاں ملانے کی کوشش کرتی، ذہن میں سوال اٹھتے تو خود ہی جواب ڈھونڈتی تھی، کیونکہ نانا جان نے مجھے منع کر دیا تھا کہ اس مخلوق کے بارے میں تجسس نہ کروں۔ جتنا کچھ نانا جان نے مجھے بتایا وہ بھی میری ضد سے مجبور ہو کر، کیونکہ میں نے ایسا کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا کہ اس کے بعد نانا جان کو میری تسلی کے لیے اس آتشی مخلوق کے بارے میں وضاحت کرنی پڑی تھی۔ اجوا نے کہا تھا، کیا مطلب؟ تم نے ایسا کیا دیکھ لیا تھا؟ میں جاننا چاہتا ہوں، یاقوت نے دلچسپی سے پوچھا۔ میں کلاس 3 کی اسٹوڈنٹ تھی اس وقت، کچھ سوچتے لہجے میں بولتی وہ ماضی کی بھول-بھلیوں میں گم ہونے لگی تھی۔ وہ چلچلاتی گرمیوں کا حبس-زدہ موسم تھا، دن میں ہی نہیں راتوں میں بھی گھر کی دیواریں آگ اگلتی تھیں، چھت پر چلتے پنکھوں کی ہوا بھی وجود پسینے میں شرابور کر دیتی۔ شام کے وقت ادھرتی ہواؤں کے چند جھونکے ہی غنیمت ہوتے تھے، کچے صحن میں پانی کا چھڑکاؤ کچھ وقت کے لیے جسم اور جان کو تر و تازہ کر دیتا، پھر گھر کے سبھی افراد صحن کے ہی ہو کر رہ جاتے۔ اس کے ماموں اور نانا رات میں بھی صحن کی کھلی فضا میں سوتے تھے، اس کی ماں صحن میں بچھی چارپائیوں پر بستر لگا کر ان پر صاف ستھری چادریں ڈال دیتی تھی۔ اسے صحن میں کھلے آسمان تلے سونا پسند تھا۔ پیڈسٹل فین کی ہوا بھی صحن میں کتنی مزے کی لگتی تھی۔ اس کی ماں اسے کھلے آسمان تلے سونے کی اجازت نہ دیتی تھیں، مگر حاج کی طرح وہ اپنی ماں کی فرمانبردار نہ تھی۔ سخت گرمی اور حبس-زدہ راتوں میں بھی حاج اپنے کمرے میں ہی سونا پسند کرتا تھا، مگر وہ نانا جان سے کہانیاں سننے کے بہانے صحن میں لگے ان کے بستر میں جا گھستی۔ ان کی ماں کمرے میں اس کی واپسی کا انتظار کرتے کرتے خود ہی سو جاتی اور اسے صحن میں کھلے آسمان تلے سونے کا موقع مل جاتا۔ وہ بھی ایسے ہی گرمیوں کی حبس-زدہ رات تھی جس میں اچانک ہی برستی فواروں نے صحن سے چارپائیاں ہٹانے پر مجبور کر دیا تھا۔ ان فواروں نے تپتی زمین کی حدت کو مزید بڑھا دیا۔ سب سو چکے تھے مگر گرمی اور کمرے کی گھٹن اسے بے چین کر رہی تھی۔ وہ کبھی کروٹیں بدلتی، کبھی اپنے کندھے سے لگی گڑیا کے بال سنوارتی۔ جب سونے میں ناکام ہو گئی تو بیزار ہو کر اٹھ بیٹھی، بستر سے اتر کر وہ کمرے کی اکلوتی کھڑکیوں کے قریب آ گئی اور اس کے دونوں پٹ کھول دیے۔ کھڑکی میں لگی آہنی سلاخیں اپنی چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں تھام کر اس نے آسمان کا جائزہ لیا جو کہ بالکل صاف ہو چکا تھا۔ برستی فواروں کا سلسلہ کب کا تھم چکا تھا۔ مٹی کی سوندھی سوندھی مہک طبیعت کو سرشار کر دینے والی تھی۔ آسمان پر چاند پوری آب و تاب سے دمک رہا تھا اور اس کی چاندنی ہر طرف چٹکی دور تک ہر منظر کو اجاگر کر رہی تھی۔ میدان کے دوسری جانب ایک سرکاری اسکول کی عمارت تھی، اسی اسکول میں تو وہ پڑھتی تھی۔ اسکول کے باہر کافی کھلی جگہ تھی، یہ چھوٹا سا میدان سڑک تک جاتا تھا۔ اسکول کے صدر دروازے پر روشن بلب کی تیز روشنی میدان میں پھیلی ہوئی تھی، جن میں کوئی 6-7 ننگ دھڑنگ بچے کھیلتے دکھائی دے رہے تھے۔ اسے حیرت تھی کہ ان بچوں کو رات کے اس پہر گھر کے باہر کھیلنے کی اجازت کیسے مل گئی، جبکہ اسے تو مغرب ہوتے ہی گھر کے باہر قدم رکھنے کی بھی اجازت نہ ملتی تھی۔ چپ چاپ وہ آنکھیں پھاڑے ان بچوں کو میدان میں دوڑتا بھاگتا دیکھتی رہی۔ قصبے میں آبادی کافی اندر جا کر تھی، اس کے علاوہ اکا دکا گھر ہی ایک طرف تھے، وہ بھی کھیتوں کی وجہ سے کافی فاصلے پر۔ کچھ دیر گزری تھی جب اسے اپنے نام کی پکار عقب سے سنائی دی۔ نانا جان، ان بچوں کو دیکھ رہی ہوں، ابھی بند کر دوں گی کھڑکی۔ قریب آتے اکرام اللہ کی کسی سرزش سے پہلے ہی اس نے مسمی صورت بنائی۔ اکرام اللہ کچھ حیران ہوتے باہر متوجہ ہوئے۔ چند لمحوں تک وہ بھی میدان میں اچھلتے کودتے بچوں کو دیکھتے رہے اور پھر دھیرے سے انہوں نے کھڑکی کے پٹ بند کر دیے۔ اب آئندہ کبھی رات میں اس کھڑکی کو مت کھولنا، اگر میری جگہ تمہاری ماں تمہیں کھڑکی میں کھڑا دیکھتی تو بہت غصہ کرتی۔ اکرام اللہ اس کا ہاتھ پکڑے باہر برآمدے میں لے آئے تھے اور اسے تخت پر بٹھایا۔ نانا جان، میرا بھی دل چاہ رہا ہے ان کے ساتھ جا کر کھیلوں، میرے ساتھ کھیلنے والا کوئی نہیں، میری اسکول کی سہیلیاں تو اندر قصبے میں رہتی ہیں۔ وہ منہ بسور کر بولی، بیٹا تمہارے پاس اتنے کھلونے ہیں، گھر میں تمہاری ماں اور بھائی ہیں، اتنا کافی ہے۔ جن بچوں کو تم ابھی کھڑکی سے دیکھ رہی تھیں وہ تمہارے جیسے نہیں ہیں،
ہم انسان اللہ کی مخلوق ہیں، ہمارے علاوہ بھی اس زمین پر اللہ کی بے شمار مخلوقات بستی ہیں، سب اپنی اپنی حد اور دائرے میں ہیں، حدود سے باہر نکلنے میں خرابیاں اور نقصان ہیں۔ نانا جان، وہ بچے میرے جیسے نہیں ہیں تو کیا وہ انسان بھی نہیں ہیں؟ وہ حیرت سے پلکیں جھپکتی بولی، نہیں، وہ ہم میں سے نہیں، کوئی دوسری مخلوق میں سے ہیں۔ ان کے قریب جانے کی غلطی کبھی مت کرنا، اور نہ یہ ورنہ یہ خطرناک ہوگا۔ اکرام اللہ کی تاکید پر وہ خاموشی سے انہیں دیکھتی رہی تھی۔ تو یہ تمہارا پہلا تعارف تھا اس مخلوق سے؟ اس کے خاموش ہونے پر یعقوب نے کہا۔ ہاں، یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن اس ڈھکے چھپے تعارف نے میری الجھن کو اور تجسس کو بڑھا دیا۔ اس وقت نانا جان کی کچھ باتیں سمجھ آئیں اور کچھ عرصے گزر گئیں، لیکن میں نے ان کی ہدایت پر عمل کیا۔ پھر کبھی رات میں وہ کھڑکی نہ کھولی، نہ ہی ان عجیب بچوں کے بارے میں کسی کو بتایا۔ اچھی بات ہے کہ تم نے اس ناسمجھی کے دور میں بھی عقل مندی سے کام لیا، ان بچوں تک پہنچنے کی کوشش نہ کی۔ یعقوب نے درمیان میں کہا۔ کاہے کی عقل مندی؟ خوف نے ہی ہاتھ پاؤں پھلا دیے تھے۔ وہ جس طرح ہاتھ جھٹکتی تاثر سے بولی۔ یعقوب بے ساختہ ہنسا، اسے بری طرح چونک کر دیکھنے پر مجبور کر گیا۔ اجوا کو لگا سانسیں دھڑکنیں جیسے تھم سی گئی ہوں۔ گہرے سناٹے میں گونجتی اس کی دھیمی مگر بھاری ہنسی کی آواز روح تک کو جھنجھوڑ گئی تھی۔ کیا ہوا؟ میرا بے وقت ہنسنا برا لگا تمہیں؟ اس کے یوں سنجیدگی سے دیکھنے پر اب کہ یعقوب چونکا۔ نہیں تو، وہ بمشکل مسکرا کر نفی میں سر ہلاتی اس پر سے نگاہ ہٹا گئی۔ پھر دوبارہ کبھی کوئی ایسا اتفاق نہیں ہوا کہ جس میں تم نے اس مخلوق کو دیکھا ہو؟ یعقوب کو اس کی خاموشی گراں گزری تھی۔ بالکل ہوا ایسا اتفاق، ہمارے گھر کے قریب ہی نانا جان کی مٹھائی کی دکان تھی۔ میں اکثر دوپہر ڈھلتے اپنا سپارہ ساتھ لے کر نانا جان کے پاس ان کی دکان پر جاتی تھی۔ اس وقت 10 برس کی تھی، لیکن پہلے ہی پارے پر اٹکی تھی۔ مجھے سبق یاد نہیں ہوتا تھا، کوئی نہ کوئی غلطی نکل ہی آتی تھی۔ امی سے پڑھتی تھی، لیکن میری کوڑ مغزی سے تنگ آ کر انہوں نے مجھے نانا جان کے حوالے کر دیا۔ یوں دکان میں داخلے کی آزادی مل گئی۔ بظاہر تو میں کرسی پر بیٹھی سبق رٹ رہی ہوتی، مگر نیت مزیدار مٹھائیوں اور نظریں دکان میں آتے جاتے گاہکوں پر لگی ہوتی۔ دکان پر نانا جان سے سپارہ پڑھتے ہوئے مجھے کچھ دن ہوئے تھے کہ ایک شام عصر کی اذان سے پہلے میں نے ایک شخص کو دکان میں داخل ہوتے دیکھا۔ ان کے آتے ہی پوری دکان کی فضا مسحور کن خوشبو سے معطر ہو گئی۔ مجھے یاد ہے ان کی سیاہ داڑھی تھی، سفید چمکتا ہوا رنگ تھا، وہ سفید لباس میں تھے، سر پر سفید جالی دار ٹوپی پہن رکھی تھی، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں۔ ان کو دیکھ کر نانا جان فوراً ہی اٹھ کر خود ان کی طرف بڑھ گئے۔ نانا جان اور وہ بہت گرم جوشی سے ملے۔ یقیناً وہ نانا جان کے شناسہ تھے۔ کچھ باتیں کرنے کے بعد انہوں نے دوسرے دن جمعرات کی نیاز کے لیے مٹھائیوں کا ایک بڑا آرڈر دیا۔ نانا جان نے ان سے کہا، بے فکر رہیے جناب، میں خود مٹھائی وقت پر تیار کر دوں گا۔ نانا جان کی یقین دہانی پر وہ گل اسی وقت آنے کا کہہ کر رخصت ہو گئے۔ ان کے دکان سے نکلنے کے چند سیکنڈ بعد نانا جان کی نظر بچا کر میں بھی دکان سے باہر نکلی، مگر جن کے پیچھے آئی وہ کہیں دکھائی نہ دیے۔ ہماری دکان میں گاہک سڑک کے دائیں جانب سے آتے یا بائیں جانب سے، مگر سامنے سڑک کی دوسری طرف تو جنگلی جھاڑیاں پھیلی تھیں۔ دکان کے عقب میں کھیتوں کا سلسلہ تھا، لیکن پھر بھی میں نے دکان کے چاروں طرف گھوم کر دیکھ لیا، مگر وہ مجھے کسی سمت دکھائی نہ دیے۔ چند سیکنڈ میں کوئی اتنا تیز کیسے چل سکتا ہے کہ کھلے علاقے میں دور تک بھی اس کے آثار نہ ملیں، وہ اوجھل ہو جائے؟ ہو سکتا ہے وہ گاڑی میں آئے ہوں، یعقوب نے خیال ظاہر کیا۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ گاڑی میں نہیں آئے تھے، دوسری بات یہ کہ مان لیا وہ گاڑی میں آئے تھے تو سڑک پر دور تک مجھے کسی گاڑی کا نام و نشان تو دکھائی دیتا۔ بھائے بھائے کر رہی تھی سڑک حد نگاہ تک۔ صرف چند سیکنڈ میں کوئی گاڑی کھلی طویل سڑک پر کیسے آنکھوں سے اوجھل ہو سکتی ہے؟ اور کوئی انسان کتنا بھی تیز چلے اس سڑک پر چند سیکنڈ میں آخر کتنا دور جا سکتا ہے؟ وہ اپنی بات پر زور دیتی بولی تھی۔ پھر تمہیں کیا لگتا ہے؟ یعقوب نے بغور اسے دیکھا۔ یہی کہ وہ غائب ہو گئے، تحلیل ہو گئے۔ سب واقف ہیں اس مخلوق سے یہ صلاحیت ہوتی ہے۔ اور پھر میرا شک اس وقت مستحکم ہو گیا جب میرے پیچھے نانا جان بھی دکان سے باہر آ گئے۔ وہ سمجھ گئے کہ میں دکان کے چاروں طرف کسے تلاش کرتی گھوم رہی ہوں۔ بس اس دن سے میرے دکان پر جا کر پڑھنے پر پابندی لگ گئی۔ پتہ نہیں کیسے نانا جان کو میرے ارادوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ ان کے پیچھے جانے کی بجائے تم دوسرے دن ان کی آمد کا انتظار کرتی تو شاید تمہیں کچھ مزید حیرت انگیز دیکھنے کے لیے مل جاتا، پر عجلت کے کام ایسے ہی ہوتے ہیں محترمہ۔ یعقوب نے مسکراتی نظروں سے اسے دیکھا۔ ایک 9-10 برس کی بچی تھی میں اس وقت، یہ بھی یاد رکھو۔ اجوا نے خشمناک نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ بچی بھی تو تم تھی، یہ میں کیسے بھولوں؟ یعقوب کے برجستہ جواب پر وہ چونک کر اسے دیکھتی بے ساختہ امڑتی ہنسی کو روک نہ سکی تھی۔
जबकि याकूत मुस्कुराते हुए गहरी नज़रों से उसे देख रहा था, जो दोनों हाथों को मुंह पर रखे हंसी दबाने की कोशिश कर रही थी। तुम्हें किसी ने मना किया है ज़्यादा मुस्कुराने से या खुलकर हंसने से? याकूत ने स्याह चादर के हाले में उसके सुर्ख होते चेहरे को देखा था। नहीं, ऐसा तो नहीं, वो मुस्कुराते हुए बोली। तो फिर खुलकर हंसा या मुस्कुराया करो, अच्छी लगती हो हंसते मुस्कुराते। उसके गहरे लहजे पर अजबा की मुस्कुराहट मालूम होने लगी। कुछ था, याकूत की गहरी नज़रों में उसकी धड़कनें अतल बतल होने लगी थीं। टाइम जाने क्या हो चुका है, निगाहें चुराए वो गड़बड़ाते हुए बोली। हालांकि याकूत ने जानबूझकर उसे नर्वस नहीं किया था, बस बेख्तियारी में ही हो गया, लेकिन उसकी कैफियत से लुत्फ उठाता वो बमुश्किल मुस्कुराहट छुपा सका था। भागने के लिए शायद पर तोल रही हैं आप। खैर, बता देते हैं आपको टाइम। बदलते हुए याकूत ने ऊपर हॉल की वॉल क्लॉक की जानिब देखने के लिए सर उठाया और अगले ही पल पहुंच कर रह गया। हॉल की रीलिंग से जाने कब से लगा खड़ा यज़दान था। बैठे रहो, वहीं बैठे रहो, हिलना मत दोनों वहां से।